بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق۔ آج میرے ساتھ بڑے ہی دو اسپیشل مہمان موجود ہیں۔ میرے رائٹ سائڈ پہ بردر خرم الوی ہیں۔ خرم بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خرم بھائی بڑے لیجنڈری آدمی ہیں جی، یہ ماشاءاللہ ایک انٹرپرینور ہیں، نسٹ کے گریجویٹ ہیں، اور ماشاءاللہ ایک فٹ بال کلب چلا رہے ہیں پورا، اور اس کے علاوہ ایک اسلامک اسٹور بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے جی آپ کے کام میں، اور یوتھ کلب کے بڑے ایکٹیو ممبر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں۔ سو میری گلیڈ کہ ماشاءاللہ یہ یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ میری ایک طرح سے اسٹپنی بھی ہیں، کیونکہ جب میں کسی لیکچر پہ نہیں جانا ہوتا یا میری مجبوری ہوتی ہے تو میں خرم بھائی کو آرام سے فارورڈ کر دیتا ہوں۔ تو الحمدللہ اس لحاظ سے مجھے بڑا فائدہ ہے خرم بھائی کے ہونے کا۔ میرے لیفٹ سائڈ پہ جی عمر تارڑ بھائی موجود ہیں، ان کو ہم نے جرمنی سے امپورٹ کیا ہے۔ تو امپورٹ ہوئے کتنا سا ہو گیا آپ کو؟ اب تو 4.5 سال ہو گئے، 4.5 سال سے امپورٹڈ ہے، جرمنی سے آئے تھی ماشاءاللہ، جرمن ٹیکنالوجی سے لیس۔ یہ ماشاءاللہ ایک انٹرپرینور بھی تھے اور ماشاءاللہ ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں۔ اور آپ نے کتنا عرصہ گزارا جرمنی میں؟ تقریباً 9 سال، اور جرمن زبان میں بھی فلوئنٹ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آنیسٹ فلوئنٹ نہیں ہے، زبان بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اسپیچ لینگویج اور کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے ہمبل بھی ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں یوتھ کلب کے ساتھ، اور سب سے اچھی بات یہ کہ ابھی ریسنٹلی ان کو ہم نے ایک چیز ہے جس کو ہم ریسٹ کہتے ہیں، RAST، اس میں اے چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بولنی نہیں آپ لوگوں نے۔ یہ ہے ریکریشنل اینڈ اسپرچل ٹرپ۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ بتائیں گے، بیکاز یہ جو ریسٹ ہم لوگوں نے ایک بنایا، یہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں بیسکلی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، سمجھ لیں کہ اس کو اگر آپ نے سم اپ کرنا ہے نا تو وہ ریسٹ ہی ہوگا۔ ایم آئی کریکٹ؟ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو چلیں انشاءاللہ آج ہم لوگ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ گائز اصل میں یہ جو ٹاپک ہے دا بیلنس، ہم اس پہ بات اس لیے کر رہے ہیں بیکاز یہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہی ہے کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چینجز ہماری زندگیوں میں آئے۔ سب سے پہلا چینج تو یہ تھا کہ ہماری جو لرننگ ہے، جو لوگ اسکولز میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ایجوکیشن ہے وہ ساری آن لائن چلے گی، اور بالکل مطلب پیرنٹس کے لیے بھی ایک ڈفرینٹ سچویشن تھی۔ if I say sometimes it was a nightmare situation، بچوں کے لیے بھی it was very unnatural قسم کا لرننگ پروسیس تھا، بیکاز آپ ایک ڈیڈ اسکرین کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زوم پہ یا گوگل کے اوپر یا مائکروسافٹ کے کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے لیکچرز کو سن رہے ہیں، آپ ان کو جواب دے رہے ہیں، اینڈ سو اٹ wasn't that interactive۔ ہوا یہ کہ ہماری ساری کی ساری لرننگ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ٹو دی آن لائن پلیٹ فارم۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری عام طور پہ جو جنرل انٹرٹینمنٹ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہماری آن لائن ہی ہوتی ہے آج کل۔ مطلب یوٹیوب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یا وہ اسنیپ چیٹ پہ ہیں، یا انسٹاگرام پہ ہیں، یا فیس بک پہ ہیں، یا کسی اور پلیٹ فارم پہ ہیں۔ تو وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ بیسکلی بہت زیادہ ٹیکنالوجی ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے لاسٹ کچھ مہینوں میں مجھے اتنی کمپلینٹس آئی ہیں، اتنے میسیجز آئے کہ جی پلیز اس ٹاپک پہ بات کریں کہ ہاؤ کین وی فائنڈ دیٹ بیلنس، کہ اپنی ورک بھی ہمارا ہو جائے اور ہماری باقی چیزیں جو ہیں، جن کو میں 7 F's کہہ کے بیان کرتا ہوں، اور بہت سارے ماشاءاللہ لیڈنگ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک نارمل ہیپی لائف چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 7 F's جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ نمبر 1 F فار فیتھ، آپ کی کچھ فیتھ گولز ہونے چاہیے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کیا ریلیشن شپ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، یو ہیو ٹو spend time with your creator, right? And that's the most important، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہے آپ کے فیملی، یعنی آپ کی فیملی کے ساتھ ان کو ٹائم دینا، بیکاز اگر آپ ایک ہولسٹک لائف چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فیملی کے ساتھ ہی آپ رہیں گے، کہ بغیر فیملی کے تو نہیں انسان رہ سکتا۔ پھر آپ کے فٹنس کے گولز ہونے چاہیے، یعنی ہیلتھ اینڈ فٹنس کے گولز ہونے چاہیے۔ پھر آپ کے فن گولز ہونے چاہیے، ہاؤ ٹو انٹرٹین یور سیلف۔ اس کے علاوہ آپ کے فائنینسز ہیں، آپ اپنے بجٹس کو، اپنے فائنینسز کو کیسے مینج کریں گے، اس کے بارے میں کیا پلانز ہیں۔ پھر آپ کی فیوچر کریئر ہے اور فردر لرننگ ہے، یعنی جو آپ کے کریئر ہے، جو بھی جاب آپ کرنا چاہتے ہیں، جس بزنس میں آپ آنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو بیلنس کرنا یہی اصل میں آرٹ ہے، کہ آج کے دور میں کوئی بندہ ان چیزوں کو اگر صحیح طریقے سے بیلنس کر لے تو وہ دنیا میں بھی خیر میں رہے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ خیر سے رہے گا انشاءاللہ، جو کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں خرم بھائی کی طرف آتا ہوں، خرم بھائی سے یہ پوچھتا ہوں، خرم بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ ایک انٹرپرینور ہیں، آپ نے ایک بڑا ان نیچرل آئی وڈ سے کورس آف ایکشن لیا ہے۔ نارملی لوگ کیا کرتے ہیں، یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتے ہیں تو فوراً وہ جاب ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے اپنی، کیونکہ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے فائنینسز کو اسٹیبل کرنا ہوتا ہے نا۔ تو آپ بتائیں کہ آپ نے یہ آڈ ون آؤٹ کیوں بنے، آپ نے کہا کہ نہیں میں نے اپنا ہی کچھ کام کرنا ہے، آپ نے اپنی فٹ بال اکیڈمی بنائی، آپ نے اپنا اسٹور کھولا، وائی؟ ابھی اس کی خیر ملٹیپل وجوہات تھیں۔ پہلی بات ہے کہ
میں نے جابس بھی کی, آئی ورکڈ ان ملٹیپل ڈفرینٹ سیکٹرس میں بھی کام کیا اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی کام کیا. اور ٹو بی آنیسٹ ہر دفعہ کرنے کے بعد نا آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا تھا کہ مے بی ایک دفعہ مجھے لگتا ہے دس از ناٹ فار می. اور اسپیشلی جب میں دین کی طرف آنا شروع ہوا نا, اور جب یہ بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو رزق لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے, یو ڈیسائڈ ہاؤ یو گونا گیٹ اٹ. سو مجھے سمجھ لگی کہ یار نوکری کر کے بھی میں وہ کما سکتا ہوں اور اپنا کام کر کے وہی ملنا اتنا ہی ہے. سو آئی نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ میں نے کمانا کیسے ہے. اینڈ بینگ اے اسپورٹس پلیئر ہمیشہ مجھے تھا, تو فٹ بال واز مائی پیشن. اور تو فٹ بال اکیڈمی واز سم تھنگ وچ آئی تھاٹ کہ یار یہ سب سے آسان چیز ہے میرے لیے کرنا, اور انشاءاللہ اس کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اور انٹرسٹنگلی یہ کافی ایسا ڈیسیجن تھا, اور میرے فیملی والے اور کافی ارد گرد والے لوگ اس کے فیور میں بالکل بھی نہیں تھے, بیکاز آئی ٹک دس جمپ رائٹ آفٹر آئی گاٹ میرڈ. اوکے, تو آئی واز ورکنگ, اور لٹرلی 3-4 مہینے بعد نا آئی ریئلائز کہ یار نہ تو میں فیملی کو ٹائم دے پا رہا ہوں. یہ جو ہم نے سارے ایپس کی بات کی نا, اسی میں سارے ایشوز آئے تھے. بالکل, بیکاز آئی واز ناٹ ایبل ٹو ہیو فن, بیکاز آئی ڈنٹ ہیو ٹائم. آئی واز کمنگ ہوم اراؤنڈ 7:30 ایٹ نائٹ, اور ویکینڈس پہ کوئی نہ کوئی فیملی ریلیٹڈ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی تھی. وائی سی کے ساتھ میں اس سے پہلے بہت انوالو تھا, اینڈ سڈنلی میرا وائی سی کے ساتھ اپنا جو دینی سرکلز ہیں, کلاسز ہیں, جو فردر لرننگ اور وہ ساری چیزیں نا مس آؤٹ ہونا شروع ہوئی تھی. تو آئی سیڈ ٹو مائی سیلف, آئی سیٹ ڈاؤن, آئی سیڈ کہ یار یہ چیز تو نہیں چل سکتی. سو آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہ واز وہ چیز انیشیٹ کرنے والی چیز تھی. سو فٹ بال اکیڈمی واز دا فرسٹ تھنگ, اور الحمد للہ اس کے بعد سے آئی ہیڈ اے لاٹ مور فریڈم, a lot more time. اینڈ کچھ عرصہ پہلے تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے, پھر میں نے اسلامک اسٹور جو تھا, جس پہ ہمارے جس طرح اسلامک آئٹمز ہوتے ہیں آپ کے, کچھ آرگینک فوڈ آئٹمز ہیں, شہد, کھجور وغیرہ, اینڈ دین ابایاز اینڈ اسکارف, اس طرح کا ہمارا ایک اسٹور ہے اسلام آباد میں. انشاءاللہ آن لائن بھی ابھی ہو گیا ہے, تو اب اس پہ کام ہو رہا ہے, اینڈ ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, بیکاز لاٹ آف ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ گریجویٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی جاب مارکیٹ سیچوریٹ ہوئی ہوئی ہے, تو وہ ایک دم سے اوپینین یہ بنتا ہے کہ یار چونکہ مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, مارکیٹ میں جاب ہی نہیں ہے, اور چونکہ جاب نہیں ہے اب میں بھوکا ننگا مر جاؤں گا بیکاز جاب ہے ہی نہیں, کوئی ہائر کرنے والا نہیں ہے. تو آپ نے جو بڑا اچھا ایک اسٹیپ لیا وہ یہ کہ یو کریٹڈ یور اون اپرچونٹی. مطلب وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار somebody to give us a job, کہ ہمیں کوئی بندہ جو اب ہائر کرے گا تو پھر ہمیں جاب ملے گی. اور اکثر اوقات جو لوگ جس فیلڈ سے نکل کے آتے ہیں وہ اس فیلڈ سے کسی دوسری فیلڈ میں جا کے جاب کرتے ہیں. مطلب کتنے سول انجینئرس کو میں جانتا ہوں جو کہ ٹیلی کمیونیکیشن میں جا کے جاب کر رہے ہیں, یا ٹیلی کام کا بندہ جو ہے مارکیٹنگ میں جاب کر رہا ہے, یا اور کوئی فار ایگزامپل اکاؤنٹس کا بندہ سیلز میں کام کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ پھر اپنی, ہمارا پیشن اور ہمارا گول کچھ اور تھا لائف میں, لیکن حالات نے ہمیں کسی اور فیلڈ میں گھسا دیا, اور پھر مے بی 40 years ڈاؤن دا لائن ہم سوچتے ہیں یار میں کس پروفیشن میں ساری عمر گزار دی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ ایون لائک دس جاب. سو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اچھا اسٹیپ ہے. وہ کنفیوژن سیئنگ ہے کہ اف یو میک یور پیشن انٹو یور پروفیشن you won't have to work a single day of your life, because every day is enjoyable. میں ایک واقعہ یہاں پہ اشفاق احمد صاحب کی کتاب ہے زاویہ, اس کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ, اور آئی تھنک وہ ورک لائف بیلنس کو بڑے خوبصورتی سے سم اپ کرتا ہے. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں لاہور میں تھا, اور وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ کام کر رہے تھے, تو کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے کوئی ڈیلیگیشن آنی تھی, اور ڈیلیگیشن جب آتی ہے تو اس کے لیے وہ لان وغیرہ اور وہ جو ایریا ہوتا ہے جہاں پہ بھی وہ کام کرتے تھے, کہتے ہیں وہ سارا صفائی وغیرہ کرنی تھی, تو ایک دن پہلے یہ کام کرنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ جی ہمارا جو مالی تھا, جو ہیڈ مالی تھا, اس کا نام تھا بوٹا. تو کہتے ہیں بوٹا جو تھا اس کو سارے استاد کہتے تھے. تو میں نے پتا کہ یار آج بوٹا نہیں آیا, تو انہوں نے کہا جی استاد آج چھٹی پہ ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بغیر بتائے چھٹی پہ کیسے ہے, مطلب یہ سمجھ نہیں آئی. تو کہتے ہیں میں نے پتا کیا کہ جی بوٹے کا ہونا تو بڑا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سائیکل پکڑ کے بوٹے کے گھر پہنچ گیا. اب یہ پرانے اس وقت کی بات کر رہے ہیں, اس زمانے میں سمپلر ٹائمس تھے, سائیکل وغیرہ پہ بھی لوگ چلے جاتے تھے, اور اس میں کوئی اپنے لیے وہ محسوس نہیں کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں سائیکل پہ گیا, اس کے گھر جا کے پہنچ گیا, لاہور کے کئی اندرون گلیوں کے اندر جا کے. کہتے ہیں جب میں اس کے گھر کے باہر پہنچا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, تو بوٹا جو ہے باہر آیا. تو اس نے پوچھا اشفاق صاحب نے کہ بھائی آپ آج کام پہ نہیں آئے. کہتے سر آپ آئیں نا, آپ اندر آ کے بیٹھے نا, آپ چائے شائے پیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس میں ادھر ہی. کہتا ہوں آپ آئے کیوں نہیں. تو اتنی دیر میں اس کی بوٹے کی جو وائف ہے وہ بھی آ گئی باہر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب آپ آئے ہیں, اتنی دور سے آپ آئے ہیں, تو آپ اندر آ کے چائے ضرور پئیں. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا چائے پینے کے لیے ان کے ساتھ. ان کا چھوٹا سا گھر تھا, اس کے اندر جا کے بیٹھ گیا. تو کہتے ہیں وہاں سے میں ابھی بوٹے سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ اس کی بیگم جو ہے وہ چائے بنا کے لائی, اس نے ہمیں سرو کیا. تو کہتے ہیں بوٹا مجھے کہتا ہے کہ صاحب جی اصل میں میرا بیٹا جو ہے نا وہ ابھی جو ہے نا 2 سال کا ہوا ہے, اور آج ہی صبح اس نے چلنا شروع کیا. تو موسم آج بڑا خوبصورت تھا, اور میں نے اپنی بیگم کو وعدہ کیا کہ تمہیں میں نا آج اگر اس نے چلنا شروع کیا تو میں تمہیں پارک لے کے جاؤں گا, اور اس کو ہم وہاں پارک میں چلائیں گے. اور کہتا ہے کہ اصل میں صاحب میں نے جو زندگی سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہی خوشیاں ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی میں یاد رہتی ہیں, اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں
جو انسان زندگی میں اپنے جب موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ یاد کرتا ہے کہ میری لائف کتنی کوالٹی تھی. تو کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی بھی کام ہوگا وہ میں کل کو پورا کر دوں گا, میں کبھی بھی کام چوری نہیں کرتا, کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا, لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دوں اور میں اپنے بیٹا جس نے آج چلنا شروع کیا اس کو پرائرٹائز کروں. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا اور بھوٹے کو میں نے آفس آنے پہ مجبور نہیں کیا, اور کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ میں آیا کہ بھوٹے کو سب استاد کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں بھوٹا اصل میں میرا بھی استاد نکلا. مجھے بھی یہ بات کا اپنے آپ سے گلا تھا کہ میں بھی اکثر اوقات اپنے فیملی کو, اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا, اور یہ بندہ جو ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ صرف ایک مالی ہے, بڑی آرڈنری جاب میں ہے, لیکن اس کے انٹیلیجنس کتنی زیادہ ہے کہ یہ اپنے جو لائف میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو یہ پرائرٹائز کرتا ہے. عمر بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے کہ یہ جو بیلنس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ شاید کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی زیادہ کوئی الٹرا ماڈرن قسم کے مولوی آ گئے تو ہم بات کر رہیں. ویسے اسلام میں کوئی ایسا بیلنس نہیں. اسلام میں بس یہ ہے کہ آپ اگر آپ مولوی ہیں تو بس آپ مسجد کے ساتھ جڑ جائیں, آپ نماز پڑھیں, روزے رکھیں, ذکر کریں, اذکار کریں, اور زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ امپریشن جو ہے کیا یہ درست ہے یا کیا یہ غلط ہے؟ جی ضیاء بھائی, میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ امپریشن بالکل غلط ہے. ایکچولی دین ہمارا جو ہے وہ تو اوور آل لائف کو بیلنس کرنے کی بات کرتا ہے. صحیح. ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یعنی ہمیں امت وسط بنایا گیا جس کو بیسکلی اعتدال یا بیلنس درمیان کا کہا گیا ہے. اور دین جو ہے ہمارا وہ تو ہر ایسپیکٹ میں بیلنس اچیو کرنے پہ فوکس کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں صحیح تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز سو بزی ان دعویٰ, جو ان کی ڈیوٹی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز ایبل to he was successful in balancing different aspects of life, and giving time to the family, to the wives, اور بچے, کمیونٹی, سوسائٹی, سوشل ایشوز جو بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کی مسئلوں کے جواب دینا. مطلب ہمارا دین تو خاص طور پہ میرے پاس ایک دو احادیث ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جو بیسکلی ویل نون ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ او عبداللہ, مجھے پتہ چلا ہے کہ تم جو ہے پوری رات قیام کرتے ہو, پورا دن روزہ رکھتے ہو, کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ یہ صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل, ایسا نہ کرو, سم و افطر, روزہ رکھو اور نہ بھی رکھو, یعنی افطار کرو, وقم ونم, قیام کرو اور سو بھی رات کو, فإن لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہارے جسم کا تمہارے پہ حق ہے. اب یہ کیا ہے جسم کا حق؟ اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے پوری ٹاک اسی پہ ہو جائے گی. جسم کے حق میں اتنی زیادہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں فن بھی آ جاتا ہے, ریلیکسیشن بھی آ جاتی ہے, مطلب پرسنل انٹرٹینمنٹ بھی آ جاتی ہے, اس کی ہیلتھ بھی آ جاتی ہے جسم کی, اس میں بلکہ آپ اس میں مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کو بھی ایڈ کر رہے ہیں, وہ بھی جسم میں ایڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری آنکھوں پہ تمہارا حق ہے, تمہاری وائف پہ تمہارا حق ہے, تمہاری وائف کا تم پہ حق ہے. سوری, پھر ایک اور حدیث جو اس کے سپورٹنگ ہے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے, ان لربک علیک حقا, بے شک تمہارے رب کا تم پہ حق ہے, ولی نفسک علیک حقا, تمہاری جان تمہارے نفس کا تم پہ حق ہے, ولی اہلک علیک حقا, تمہاری فیملی کا بھی ہے, اہل و عیال کا تم پہ حق ہے. فاعطی کل ذی حق حقہ, عطا کرو یا دو جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے. تو ہمارا تو دین بیسکلی ان دو احادیث میں جو چیزیں سمرائز ہوئی ہیں وہ ساری اوور آل کور کر لیتی ہیں کہ آپ کا جسم, جس میں جیسے کہ اعتراض کی بات آپ نے کی تھی وہ میں نے آلریڈی مینشن کر دیا ہے, پھر آپ کی اہل و عیال, فیملی, اللہ تعالیٰ, مسجد, دین, عبادات, اذکار, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی وائف کا, فیملی کا, جی مطلب ساری چیزیں اس میں کورڈ ہیں. یعنی یہ دو احادیث مجھے اتنی وہ ریزاؤنڈنگ لگی تھی اس حوالے سے کہ ہمارا دین اس بارے میں بڑا کلیئر کرتا ہے. اور بلکہ یہ جو 7 F's کی بھی آپ نے بات کی تھی, یہ فیتھ جو ہے, اگر جو فیتھ کو, دین کو, ہماری جو اس کا مزاج ہے اور اس کو صحیح طرح سے سمجھ لیں, ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارا دین ہر چیز میں بیلنس کرنے کو صحیح سمجھتا ہے. ہم صحیح مسلمان تب ہو سکتے ہیں جب ہم ان سب میں بیلنس کر رہے ہیں. اچھا, میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کروں, ماشاءاللہ آپ جرمنی میں رہے اور ماشاءاللہ آپ وہاں پہ ایک بڑی اچھی کمپنی کے ساتھ کام بھی کرتے رہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ وہاں پہ ماشاءاللہ جمعے کے خطبے بھی دے رہے تھے, آپ عید کے خطبے بھی دے رہے تھے ماشاءاللہ. تو یہ کیسے آپ نے بیلنس کیا ماشاءاللہ؟ مطلب یہ نارملی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ بندہ باہر گیا ہے, اور ظاہری بات ہے جب آپ یورپ جاتے ہیں یا فار ایگزامپل
فار ایگزامپل باہر آپ جو مطلب امریکہ چلے جائیں یا آسٹریلیا چلے جائیں, وہاں جا کے ایک بندہ اپنا کریئر بھی مینٹین کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھ رہا ہے, اپنے آپ کو دینی ایکٹیویٹی کے ساتھ جوڑ کے رکھ رہا ہے. سو what I would like to know from you is کہ جو لوگ ہمارے ایسے ہیں جو کہ اپنے کریئر میں بہت زیادہ انوالو ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے لائف میں اپنے فیتھ کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ بیلنس کریٹ کریں؟ What practical tips can you advise them to take in that environment, especially non-Muslim environment میں جہاں پہ آپ کا ویسے ایمان خطرے میں ہوتا ہے؟ جی پہلی بات جو آپ نے کی کہ آپ نے کیسے کیا, سب سے پہلی بات تو obviously ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا تھا سب کچھ جو بھی ہوتا تھا. لیکن میرا ایک پیشن تھا آلریڈی, جب میں پاکستان سے گیا تھا میں آلریڈی گریجویشن یہاں سے کر چکا ہوا تھا اور میں نے یہاں پہ جاب بھی کی تھی 2 سال, تو مجھے یہاں کا بھی تھوڑا سا ایجوکیشنل اور میں پلا بڑا بھی یہیں پہ ہوں اور یہاں کی کارپوریٹ کا بھی تھوڑا سا اندازہ ہو چکا ہوا تھا. وہاں پہ میرا ایک پیشن تھا جاتے ہی دعوت الاسلام کا, بٹ میں گیا اسٹڈیز کے لیے تھا ایکچولی. میں ہم سب کے ٹیچر ہی ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک, اور ان سے میں کافی سنتا تھا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دعوت الاسلام اسپیشلی اگر آپ نان مسلمس میں جا کے رہ رہے ہیں تو بینگ ایمبیسڈر آف اسلام آپ پہ یہ لازم ہے دوسروں تک حق کی بات پہنچانا. تو میرا یہ پیشن تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے اسٹڈیز پہ فوکس کرنا تھا, اپنا ماسٹرس کرنا تھا اور لینگویج بھی ایک اس میں ہرڈل تھا. تو الحمدللہ یہی ہوتا تھا کہ جہاں پہ بھی میں ہوتا تھا, میں یونیورسٹی میں اگر ہوتا تھا تو ایٹ دا سیم ٹائم جو میرا پیشن تھا دعوت الاسلام اور لرننگ, میں وہ ساتھ ساتھ کرتا رہتا تھا. میں اپنے جو اسٹوڈنٹ فیلوز ہوتے تھے ان کے ساتھ, چونکہ میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی تو آبویسلی میں نظر آتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, تو وہ نیچرلی ایک چیز میں اپنی لک سے ریکگنائز ہو جاتا تھا. تو مجھ سے لوگ شروع میں ہیزیٹنٹلی لیکن پھر سوال پوچھتے تھے کچھ, جو بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس پھیلی ہوئی ہیں اسلام کے بارے میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے. تو وہ میں ساتھ ساتھ پڑھائی کے وہ بھی کرتا تھا. میرے ساتھ میں جرمنز یا دوسرے جو بھی مختلف نیشنلٹیز کے لوگ, چائنیز بھی تھے, ان کے ساتھ ہمارے اکثر پروجیکٹ کرتے تھے ہم ٹیم میں, ان کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے. تو جو ہمارے مینرز ہوتے ہیں ہمیں وہ اپلائی کرنے چاہیے, بینگ ہمبل, بینگ نائس, اور طہارت, صفائی, اور مطلب اپنی بات پورا اترنا, اس طرح کی چیزیں. پھر وہ سوال بھی پوچھتے ہیں, ان کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں. اوور آل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, چاہے آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں, آپ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی آپ جو دوسرے پیشنز ہیں, جو پیشنز میں وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے جو زیادہ ضروری ہے ہماری لائف میں, جن کو ٹائم دینا ضروری ہے. جیسے دعوت الاسلام کی میں بات کروں تو آپ وہ بھی ساتھ کر سکتے ہیں. میری جاب کا حصہ تھا کہ مجھے ٹریول کرنا پڑتا تھا بہت زیادہ, 600 کلومیٹرز مجھے تقریباً مہینے میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ کرنا ہوتا تھا. تو میں اپنے ساتھ کسی رائڈ شیئرنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے یورپ میں لے لیتا تھا کسی کو, میلز کو. تو طرح طرح کے لوگ آ کے میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور مختلف قسم کی ڈسکشنز ہوئی ہیں, اور میرا ہر دفعہ ڈسکشن کا میرا ہوتا تھا فوکس, کیونکہ میرے مائنڈ بیک ڈراپ میں دعوت الاسلام ہوتی تھی. تو ڈسکشن کو سم ہاؤ اللہ کی توفیق سے میں اسی طرف موڑ کے فیتھ کی طرف لے آتا تھا. تو کہہ یہ رہا ہوں کہ اسٹڈیز کے دوران بھی کرتا رہا, جاب کے دوران بھی جاب بھی کرتا رہا, ساتھ ساتھ یہ جاب ہی میں کر رہا تھا جو میرا ٹریول تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دوسرا کام کو بھی دے سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بیلنس, مختلف چیزوں میں بیلنس کرنے کے لیے آپ ملٹیپل اپروچز ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز مجھے یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ لاٹ آف ٹائمز ماشاء اللہ تو آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی کہ آپ کس طرح سے اپنے ورک کو اور اپنے دعوت دین کو کس طرح سے آپ ساتھ لے کے چل رہے تھے. ایک اور چیز جو لوگ اکثر میں اعتراض کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اسلام میں شاید ہنسنا منع ہے, یا شاید جو ہے نا اگر ایک بندہ کوئی دیندار قسم کا ہے وہ زیادہ انجوائے کر رہا ہے نا, تو کہتے ہیں آپ تمیز سے رہیں, انجوائمنٹ ایز اف اٹس ناٹ پارٹ آف اسلام. حالانکہ اگر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو یعنی صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ ایک گپ شپ کا سیشن کرتے تھے, جہاں پہ صحابہ ان کو اپنے خواب بھی سناتے تھے, دور جاہلیت کی باتیں بھی کرتے تھے, اور صحابہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہنسا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. تو یہ سب کچھ مسجد کے اندر ہوتا تھا. اب دیکھو آج کوئی بندہ دیکھ لے تو وہ جس طرح اکثر ہمارے لوگ کامنٹ کرنے آ جاتے ہیں, وہ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب سبحان اللہ لوگ نبی پہ اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد عام طور پہ صحابہ اپنی سٹوریز شیئر کرتے تھے, اپنے خواب سنایا کرتے تھے, دور جاہلیت کے قصے سناتے تھے اور اس پہ انجوائے کرتے تھے. اور اسی طرح سے ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں جہاں پہ صحابہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ سپورٹنگ چیزوں میں انگیج کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ آپس میں ریس لگا رہے ہیں, یا وہ اگر آپس میں کوئی ریسلنگ کا میچ ہو رہا ہے, مطلب ریسلنگ وہ نہیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں
WWE स्टाइल की रेसलिंग नहीं है, बट वो जो ग्रैपलिंग जिसको हम कहते हैं, ग्रैपलिंग का मैच हो रहा है उनका आपस में, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, तीर अंदाजी कर रहे हैं, उसमें आपस में कॉम्पिटिशंस कर रहे हैं. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि जहाँ पे, और खासतौर पे वो एंटरटेनमेंट जो आपके लिए वैसे भी आपके माइंड को स्टिमुलेट करती हैं या आपके बॉडी को स्टिमुलेट करती हैं या को किसी एतबार से आपके लिए बेनिफिशियल है, वो तो वैसे भी दीन आपको रेकमेंड करता है. सो अगर एक इंसान जो है वो अच्छा मुसलमान बनना चाहता है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहाँ पे दीन हमें एंटरटेनमेंट का ऑप्शन देता है, और उसके साथ साथ जो है आप अपने फैमिली, अपने फेथ, अपने फाइनेंसेस, अपने फ्यूचर करियर वगैरह सारी चीजों पे भी टाइम लगा सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास ये 7Fs जो हैं ये बड़े एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर चीजें हैं. एक चीज जो मैं समझता हूँ वो है फैमिली, यानी गिविंग टाइम टू फैमिली मेंबर्स, स्पेशली अगर हमारे बीवी बच्चे हैं, अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं तो उनको टाइम देना. ऑब्वियसली अगर एक मर्द है तो मर्द की हैसियत से भी हम बात करेंगे और हम औरत की हैसियत से भी बात करेंगे इंशाल्लाह. सो आई वांट कि हम दोनों एस्पेक्ट से ये बात कवर करें कि एक मर्द जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा फर्क होती है, उसके लिए लाजिम होता है कि उसने ब्रेड विनर बनना है, उसने अर्न करके लेके आना है. ये ऑब्लिगेशन जो है ये औरत पे नहीं है, ऑल्दो अगर औरत काम करना चाहे तो उसके लिए एवेन्यूज हैं, लेकिन ये ऑब्लिगेशन मर्द के ऊपर है कि उसने कमा के लाना है, प्रोवाइड करना है, अगर नहीं करेगा गुनाहगार हो जाएगा वो. अच्छा, ऑन द अदर हैंड औरत के पास भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. नाउ फ्रॉम द फैमिली पर्सपेक्टिव, हाउ वुड यू से कि हमें एक बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, किस तरह से हम अपने वर्क को और फैमिली को बैलेंस कर सकें? अच्छा, अभी इसमें ना ये जो हमने जितने एफ्स हैं, इनफैक्ट आई थिंक फैमिली, फेथ और ये सारी चीजें, इन सबको ही बैलेंस करना है. और फॉर मी इनफैक्ट मैंने जिस तरह शुरू में जिक्र किया कि फैमिली वाज वन ऑफ दोस थिंग्स दैट जो मुझे जिसकी वजह से हुआ कि यार फैमिली इज बीइंग नेग्लेक्टेड. मेरी जो रूटीन चल रही है बाकी सारे कामों में, दिस इज वन थिंग जहाँ पे मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा. तो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक ये चीज़ है कि यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट. फेथ को, कि आपने दीन को पढ़ने, और जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द दीन. आपकी अपने इबादत डेली की उसके टाइम अपना निकालें, अपनी लर्निंग का टाइम निकालें. अगर आप जॉब करते हैं तो आपको आइडिया होता ही है कितनी देर में जॉब करनी. इफ यू वर्किंग ऑन योर ओन, जिस तरह आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं. यू कैन हैव एटलीस्ट अ डे फैमिली डे. कुछ लोग वीकेंड जैसे वीकेंड्स मिलते हैं, तो उस जो टाइम आपका फैमिली टाइम है फिर उसको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करें. डोंट जस्ट चिल आउट और बैठे बैठे उसको वेस्ट ना कर दें. इन सारे बैलेंसिंग में जो बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो ये भी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन ना हो. बिकॉज अगर प्रोक्रेस्टिनेशन इनमें से किसी एस्पेक्ट में भी आएगी वो आप रह जाएगी. इफ इट कम्स डाउन टू द लर्निंग पार्ट, कि आपकी जो पढ़ने वाला टाइम है आप उसको वैसे जाया कर दें, रैंडम वीडियोस देख के स्क्रॉल कर करके सोशल मीडिया पे खत्म हो गया टाइम. इस तरह फैमिली के टाइम में भी अक्सर इनफैक्ट मर्द हजरात ज्यादा करते हैं कि व्हेन दे गेट फ्री, घर आते हैं सुकून होते हैं, दे जस्ट स्क्रॉल ऑन देयर सेल फोन्स और अपना फैमिली टाइम जाया करते हैं, टीवी लगा के बैठ जाते हैं. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें एंड नो योर रिस्पांसिबल. हर किसी का डिफरेंट सिस्टम है. जिस तरह आपने कहा किसी घर में पेरेंट्स हैं, उनको भी आपने देखभाल देनी है, किसी के बच्चे हैं, फैमिली है, फैमिली के मतलब सिर्फ पेरेंट्स वाले लोग भी हैं. तो हमें अपनी इस चीज को ना बड़ी स्मार्टली मैनेज करना पड़ता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मेरे पेरेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, और उसमें भी फादर की नीड्स डिफरेंट होती है, मदर्स की डिफरेंट है. मदर्स में भी नीड मोर टाइम. फादर को आप एक दफा चक्कर लगा लो ना, रात का खाना उनके साथ खा लो और एक दिन का ओवरऑल बता दिया ना कैसा गुजरा, तो उनके लिए गुड इनफ है. मे बी मदर नीड्स एक चाय का लंबा सेशन आपके साथ. वाइफ की अपनी रिक्वायरमेंट है, बच्चों की अपनी रिक्वायरमेंट है. तो हर बंदे को ना अपनी ये रिक्वायरमेंट्स, नीड फैमिली रिलेटेड पता होनी चाहिए कि भाई मेरी फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट है मेरे से. और आई थिंक दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है कम्युनिकेट करना फैमिली से भी. बिकॉज इफ यू आर एक्चुअली बिजी और आप ओवर कमिट कर लेते हैं एंड देन यू आर नॉट एबल टू फुलफिल इट. ये ऐसी है ना जैसे हम मार्केटिंग में कहते हैं ना कि आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन लेवल यहाँ सेट करें और आप नहीं मीट कर सकते तो डिससेटिस्फैक्शन है. आप एक्सपेक्टेशन नीचे करें तो आप थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो वो ओवरली सेटिस्फाइड हो जाता है. बिल्कुल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स की एक्सपेक्टेशंस राइट सेट करें ताकि उनकी वो मीट होती रहेंगी तो इंशाल्लाह हमें वहां से कोई इशू नहीं आएगा. बिल्कुल सही कहा. अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ उमर भाई. जब आप भी बाहर रहे हैं, आपका भी काफी एक्सपीरियंस है. हम लोग बाहर मैंने देखा है कि जो गोरा है ना, गोरा अपने वीकेंड्स को, अपने हॉलीडेज को बड़ा पॉजिटिवली यूटिलाइज करता है. ये मुझे यहाँ नजर नहीं आया. हम लोग आमतौर पे ईद की छुट्टियां हो या कोई ऐसी चीज हो, उस पर हम लोग सो के टाइम गुजार देते हैं. हालांकि वहां मैंने देखा कि ऐसा नहीं होता. वो लोग बड़े प्रॉपर्ली अपनी चीजों को मैनेज करते हैं, उसके लिए बेकायदा टाइम निकालते हैं और कोई ना कोई हॉबी या पास टाइम में होते हैं. और आमतौर पर ये होता है कि वो सैटरडेज को अपनी हॉबी में एंगेज करे होते हैं, संडे को वो अपनी फैमिली के साथ
ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी चले जाते हैं या कोई आइसक्रीम खाने चले गए, कुछ इस तरह से. तो पूरा वीक में 5 दिन वो बहुत पागलों की तरह काम करते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं आमतौर पे. और फिर वीकेंड जब आता है तो उनके पास पहले से प्लान होता है कि मैंने ये हॉबी मेरी हॉबी है और मैं इसको प्रॉपर टाइम देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कोई कायाकिंग के लिए जा रहा है, कोई जो है वो फिशिंग के लिए जा रहा है, कोई जो है वो कैंपिंग के लिए जा रहा है, कोई हाइकिंग के लिए जा रहा है. हर बंदे ने अपना, कोई एयरप्लेन मॉडलिंग कर रहा है, मतलब हर बंदे का अपना पैशन है और उसने उसका सारा गियर और इक्विपमेंट भी रखा हुआ है, बिकॉज वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं फॉर देयर ओन सैनिटी, कि मैं पागल ना हो जाऊं, जब मैं काम में जाऊं तो मेरा दिमाग जो है ना वो पागल ना हो जाए, मैं अपनी सैनिटी के लिए एक चीज करता हूं. तो जब वो अपने आप को सेन रखते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम लगाते हैं, तो उनका मेंटल जो एबिलिटी है वो बड़ी स्टेबल रहती है, जिसकी वजह से फिर जब वो काम में जाते हैं तो वो आउटपुट जो है, प्रोडक्टिविटी उनकी बड़ी हाई होती है. आप इसमें जरा शेयर कीजिए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? भाई आपने कहा है कि वीकेंड्स पे वो बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं. मैं आपको ये बताऊं कि वो डेली बेसिस पे रखते हैं. मैं ये देख के बड़ा हैरान हुआ था. मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं यहाँ 2 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करके गया हुआ हूँ, तो हमें तो यहाँ पे आदत है आमतौर पे बहुत ज़्यादा काम करने की. कई दफ़ा प्रोजेक्ट ऐसे आ जाते हैं, रातें भी लग रही हैं, रात ऑफिस में सोए हुए हैं, कभी कभार यानी 11 बज रहे हैं रात के और तब आ रहे हैं, और कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है. मैं यहीं से जॉब करके तो वहाँ लैंड किया था. तो मैं जब वहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स के अपनी स्टडीज़ के साथ साथ जॉब करनी पड़ी, तो मैं जिस कंपनी में था वो एक बड़ी कंपनी थी, और मैंने देखा कि ख़ासतौर पे यूरोपियंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो 8 घंटे अगर उनकी जॉब की शिफ्ट है, जैसे ही 8 घंटे अगर एक बंदे ने 8 बजे सुबह शुरू किया है, 4 बजे he will just close everything, he will stand up and he will say ciao, bye, and have a nice evening, कह के चले जाएंगे. तो मुझे बड़ा हैरत होती थी. तकरीबन सभी ऐसे करते थे, और मैं अक्सर बैठा रहता था, और मैं अपने काम प्रोडक्टिविटी समहाउ इंक्रीज करने के लिए बस वो ज़्यादा एफर्ट पुट करने वाली जो आदत होती है उसमें लगा रहता था. तो एक दफ़ा मेरे एक कोलीग ने, जैसे मेरी बड़ी अच्छी फ्रैंकनेस है अभी तक, अब तो एक्स कोलीग है, उसने मुझे कहा कि वैसे ही हमारी इस पर बात हुई, तो उसने मुझे कहा कि यू हैव योर लाइफ एज वेल, तो यानी छुट्टी किया करो, ये इतना ज़्यादा काम. तो मैं उसकी बात ने मुझे सोचने में मजबूर किया. मैंने देखा कि ये लोग वाकई करते हैं हर चीज़ में बैलेंस. वो जब शाम को चले जाते हैं तो वो उनकी जो बाकी लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने भी मेंशन किया खुर्रम भाई, उसमें वो बैलेंस कर रहे होते हैं, सिर्फ वीकेंड्स पे ही नहीं. तो मैंने ये देखा है कि वो लोग काम को सिर्फ काम की हद तक रखते हैं, यानी वही चीज़ जिसका जितना प्रोपोर्शन है उसको उतना देते हैं. अगर 8 घंटे जॉब है बस दैट्स इट, उसके बाद फौरन जाएंगे और अपनी बाकी एक्टिविटीज़, अपनी एक्सरसाइज, फैमिली को टाइम देना, डिनर इकट्ठे करना. खासतौर पे यूरोप में, मैंने वेस्टर्न यूरोप में देखा है कि दे ऑलवेज सिट टुगेदर एटलीस्ट फॉर डिनर, मोस्ट ऑफ देम इकट्ठे. और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. इससे फैमिली का जो क्लोजनेस है, आना बच्चों के साथ, वो बहुत अच्छा होता है. फिर ये मैंने एक चीज़ देखी कि चूंकि रिक्रिएशन और फन की, एंटरटेनमेंट की, जैसे हमने शुरू में थोड़ी सी बात की, वो भी बहुत ज़रूरी है. मैंने ये देखा कि ये मुझे वहाँ जाके पहली दफ़ा पता चला कि हॉलीडेज़ एक कॉन्सेप्ट है. वैसे हमने हॉलीडे सुना हुआ था जैसे छुट्टियाँ होती हैं, बस छुट्टी कर लेना हॉलीडे होती है, लेकिन मुझे पता चला वहाँ जाके कि हॉलीडेज़ एक कॉन्सेप्ट है. साल में if not thrice then twice or at least once, they definitely, every one of my colleagues used to go take holidays for a week or 2 or even longer, and they will just reset their life, और वो recreation, अपना mind, मतलब सारी चीज़ें, stress level को वो balance out हो जाता है. तो मुझे ये वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ, और बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं, वो जब वहाँ पे रहने लग जाते हैं तो उनमें भी ये आदत आ जाती है, और वो इसको टेस्टिफाई करेंगे जो मैं कह रहा हूँ. तो सैयदना अली का मुझे एक इसमें कोट याद आ रहा है कि वो कहा करते थे कि आई लाइक टू टेक रेस्ट एंड टू रिलैक्स ओनली सो आई कैन गो बैक टू दी वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला. क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना कि यानी एक इंसान है ना, अब इंसान कोई मशीन तो नहीं है, आपको ब्रेक चाहिए होता है. क्यों? यानी हमारी पूरी जिंदगी ब्रेक नहीं है. जिस तरह आजकल एक कल्चर ये भी है, एक तरफ तो ये वर्कहॉलिक कल्चर है जहाँ पे जिस तरह आपने बात की, जो लोग जॉब्स में हैं वो 9 to 9 जॉब कर रहे हैं, इवन वो सैटरडेज भी लगा रहे होते हैं, संडे को शायद उनको कुछ घंटों के लिए छुट्टी मिलती है या पूरा दिन छुट्टी मिलती है, जो कि फिर वो सोने में गुजार देते हैं. और वरना उनकी लाइफ बहुत हेक्टिक है, और वो बिल्कुल, उनको ना फैमिली के लिए टाइम मिलता है, ना उनको फिटनेस के लिए टाइम मिलता है. बहुत ज्यादा ओवरवेट भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं. फिर वही जो है कहीं 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में बेचारों को मेडिकल प्रॉब्लम्स इतने डेवलप हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और वो सारा कुछ, क्योंकि पहले ख्याल नहीं रखा. और फिर ये कि यानी जब आप इतना ज्यादा वर्कहॉलिक होते हैं तो जारी बात है फिर आपका मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बनता है. ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो आज की जो नौजवान नस्ल है उसमें भी एक तबके में ये चीज नजर आती है कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को एंटरटेन करना, मतलब कि एक डिवाइस से उतर के दूसरे पे चढ़ गए आप. यानी पहले आप स्मार्टफोन पे थे, वहां से उतर के आप डिजिटल टैबलेट पे चले गए, वहां से आप अपने लैपटॉप पे आ गए, वहां से आपने टीवी लगा लिया, वहां से आपने दोस्त को फोन कर लिया. मतलब कॉन्स्टेंटली वी कीप हॉपिंग फ्रॉम वन टेक्नोलॉजी टू द अदर. एंड उसमें भी क्या हो रहा है, ना फैमिली है,
نہ پڑھائی ہے, نہ فٹنس ہے, نہ کچھ ہے. تو وی ہیو دیز ٹو ویری لارج ایکسٹریمز جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے آپ کو اس طرح کے ایکسٹریمز میں ڈالیں گے تو آپ کی اپنی لائف میل فنکشن کرے گی. آپ کے ریلیشن شپ جو آپ کو بڑی عمر میں جب انسان کو خیال آتا ہے کہ بھائی میرے رشتے ہی تو تھے, میرے پاس اور کیا تھا, وہ بھی کمپرومائز ہو گئے. آپ کا اللہ سے ریلیشن شپ کمپرومائز ہو گیا, صحت آپ کی ویسی برباد ہو گئی, پیچھے رہا کچھ نہیں. تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جو نوجوان نسل ہے خاص طور پر کو یہ بتائیں, جس طرح آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ لوگ جس طرح ہالیڈے لیتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ ریسیٹ ہو جائیں تاکہ دے کین گو بیک انٹو ورکنگ مور پروڈکٹیولی. بیکاز یہ ایک نیچرل سی بات ہے, جب آپ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, کوئی بھی کام کرے ہو, آپ بریک لیتے ہیں تو آپ کو ریچارج ہوتے ہیں, پھر آپ زیادہ ایکٹیولی کام کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں نا پڑھائی کے معاملے میں کہ جی بچے 3 گھنٹے پڑھنے چلا گیا, اب 3 گھنٹے پڑھنا فزیکلی امپاسبل ہے, کیونکہ جب تک یعنی ہیومن برین کی بھی کیپیسٹی ہے نا 35 منٹ سے 40 منٹ کے بعد نا برین کا جو وہ ہے نا کہ ریٹینشن اور وہ چیزیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں 3 گھنٹے پڑھنے گیا تھا, اس میں سے شروع کے 20 منٹ آپ نے پڑھا ہوگا اور لاسٹ کے 20 منٹ آپ نے پڑھا ہوگا, بیچ کا ٹائم آپ نا ڈے ڈریمنگ میں آن آف ہو رہے تھے, پروکراسٹینیٹ کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے بھی سوال بھی پوچھا کہ ہاؤ کین وی گیٹ ریڈ آف پروکراسٹینیشن. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نا چیزوں کو ٹائم باکس کریں. یعنی ون گڈ ٹیکنیک فار دیٹ از ٹو ٹائم باکس. یعنی کہ آپ جب کسی کام کو کرنے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کام میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے کروں گا, اور آدھے گھنٹے کے بعد I'll take a 5 minute break, تھوڑا سا واک اراؤنڈ کیا. لمبی بریکس نہیں لینی اور نہ ہی اپنے ڈیوائس پہ جانا ہے, کیونکہ اگر ہم لمبی بریک لیں گے ڈیوائس پہ جائیں گے پھر ہم گم جائیں گے. بیکاز دیز ڈیوائسز آر ڈیزائنڈ ٹو بی ایڈکٹیو. مطلب آپ اگر فیس بک پہ گئے تو وہ اسکرولز انفینٹ پہ چل رہے ہیں, انسٹاگرام پہ اسکرول کر رہے ہیں وہ انفینٹ پہ چل رہا ہے, فیس بک پہ کر رہے ہیں انفینٹ پہ, تو یو ول سٹ دیئر فار 3 hours and you won't even know. So we have to kind of draw a line somewhere کہ میں نے اگر بریک لینی ہے بس ابھی میں تھوڑا سا اٹھ پٹ کے جایا, کچھ میں نے کھا پی لیا, اسنیک لے لیا, کوئی فروٹ وغیرہ کھا لیا, پانی پی لیا, اینڈ دین گو بیک ٹو دا سیم تھنگ, تاکہ ہمارا ایک بیلنس لائف رہے. اچھا ناؤ بیسکلی آئی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ آلسو دا سائڈ آف فٹنس کے اعتبار سے, کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. ظاہری بات ہے اگر آپ کی جان ہی نہیں ہوگی تو نہ تو آپ کام کر سکیں گے, بہت جلدی آپ کو ارلی ریٹائرمنٹ لینی پڑ جائے گی اپنے کام سے بھی, اور نہ ہی آپ عبادت کرنے والے رہیں گے کسی حالت میں, اور بلکہ آپ دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے. اور ویسے بھی ہمارا دین تو یہ بتاتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے سے بہتر ہے. تو آپ ہمیشہ گیونگ میں رہیں, آپ ریسیونگ میں کوشش کریں آپ نہ ہوں. تو ایک بندہ جو ایکٹیو ہے, فٹ ہے, وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے, لیکن جو بیچارہ خود محتاج ہے وہ تو نیچے والا ہاتھ ہی رہے گا نا ہر وقت. تو اس سلسلے میں خرم بھائی آپ پہلے بتائیں, ماشاء اللہ آپ نے اپنے اسپورٹنگ پیشن کو پروفیشن بھی بنایا, سو آپ 2 in 1 چیزیں ہینڈل کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ فٹنس کے لیے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں آج؟ دیکھیں سب سے اچھی چیز تو ڈیفینیٹلی اسپورٹس, ٹھیک ہے, بیکاز اس میں ایک وہ انٹرٹینمنٹ والا آپ کا بھی کام ہو جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ فٹنس بھی آپ کی ہو رہی ہے. انٹرٹینمنٹ, فٹنس اینڈ آپ کی بہت ساری آپ کی نا مینٹل گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے, اسپیشلی ٹیم اسپورٹس جو ہیں. بہت ساری فٹ بال میں بڑی انٹرسٹنگ کچھ ڈرلز ہوتی ہیں, اور اس کا مقصد صرف بال ریلیٹڈ نہیں ہوتا, اس میں آپ کا نا مائنڈ اور پیر اکٹھے چلنے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ہیو نوٹس دیٹ ہم اکثر بچوں کو کرا دیتے ہیں, سم بوائز آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ well enough, they just get confused. اچھا نہیں بال کھا اسٹریٹ چیز کرا دو نا ٹھیک ہے, بٹ when you have to do it تھوڑا سا complicated کر دو نا تو کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو فٹ بال میچ یا جب بھی آپ کوئی میچ کھیلے تو you have to think on your, اتنا اسپلٹ سیکنڈ میں آپ نے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں, تو آپ کی ڈیسیژن میکنگ, آپ کی لیڈرشپ اسکلز, آپ کا ٹیم ورک اسکلز, مطلب ملٹیپل چیزیں, آپ کا ٹیمپرمنٹ بہت چیک کرا ہوتا ہے. بالکل, بیکاز سم ٹائمز ٹیم اسپورٹ میں سب سے جو انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ سم ٹائمز یو کین لوز اے میچ بیکاز آف اے مسٹیک آف somebody else, اور آپ نے برداشت کرنا ہے بھائی, آپ نے اس کو اگلے میچ میں لے کے چلنا ہے ساتھ. سو دیر ملٹیپل تھنگز آر ہیپننگ ود اسپورٹس. فٹنس کے along those lines کل آپ سے بھی ہو سکتی ہے, کل آپ کو بھی برداشت کی بھی پیشنس, مطلب سب کچھ ہو رہا ہے. آئی پرسنلی فیل کہ بہت ساری اسپورٹس کوئی بھی ہو, ہر میں ملٹیپل بینیفٹس ہیں along with the fitness part. تو فٹنس کو ٹھیک کرنے کے لیے obviously this is one of those main things کہ آپ اسپورٹس میں انوالوڈ ہو. دوسرا یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کا obviously خیال کرنا بہت ضروری ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی بہت ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں. ہمارے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ریسلنگ, ایک بہت بڑے ریسلر سے ریسلنگ کرنے گئے تھے, ہی جسٹ پنڈ ہم ڈاؤن دی ویری فرسٹ ٹائم. اور ابھی ہم ریسلنگ کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ, اور ریسلنگ وہ یہ تھی نا کہ یو جسٹ پن دی ادر پرسن ڈاؤن, کوئی مکے شکے نہیں تھے. تو دیٹ شوز کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی وہ سپر فٹ, ان کا پیٹ کبھی بھی پروٹروڈنگ نہیں تھا, ان کا سینہ آگے تھا, پیٹ اندر تھا. اور آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں تو دس از جو آپ ابھی ہم شروع میں بات کرتے ہیں مولویوں کا مسجد والا صرف ہے, تو اس میں پھر ہمیں یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ یار مولوی اگر مسجد کے علاوہ کام کریں تو فٹنس پہ بھی ہونا چاہیے. دے شوڈ لک دی پارٹ ایز ویل, because staying fit is also part of sunnah. جہاں پہ ہم سنہ کی باتیں کرتے ہیں, being fit is also part of sunnah. It's not کہ
بلکہ مجھے ایک عمر بن خطاب کا کوٹ یاد آ رہا ہے. عمر بن خطاب ایک دفعہ کہیں سے گزرے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے, تو آپ نے نا اسٹک سے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ما ہاذا, تو اس نے کہا ہاذا فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہاذا عذاب اللہ, یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے پاس, یہ جو پیٹ تمہارا نکلا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ فضل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا. تو وہ اپنی طرف سے وہ یہ کہہ رہا تھا. تو اصل میں یعنی بینگ فٹ اینڈ وی فائنڈ فرام دا صحابہ, بیکاز ظاہری بات ہے جو لوگ بیٹل فیلڈ میں جا رہے ہیں, جو لوگ جہاں پہ جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں, ظاہری بات ہے آپ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں گے تو جہاد کریں گے نا, ورنہ انفٹ ہو کے کیسے جہاد کریں گے. ہارس رائڈنگ کرنا نا, اس کے لیے بھی آپ کو نا اچھی بھلا فزیکلی فٹ ہو سکتا ہے. ایک ویک بندہ ہارس رائڈنگ کر ہی نہیں سکتا. اور ہمارے پاس جو واقعات ملتے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, ان کا تھا کہ ہی وڈ ہارس رائڈ, جنگوں میں گھوڑ سواری بھی کریں اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں. So he would ride the horse just with the strength of his legs. بالکل. تو اب اس کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک تگڑا ہونا پڑتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ گھوڑے سے سواری کر لیں اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں اور لڑیں جنگ کی حالت میں. سو اس ہمیں ملٹیپل ادر اسٹوریز جس سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ فٹنس کتنی امپورٹنٹ, بیکاز فٹنس کے بغیر آپ یہ چیزیں کر ہی نہیں سکتے. ایون آپ کی عبادات جو ہے, if you're not فٹ انف, آپ کا سلیپ سائیکل خراب ہوتا ہے. سلیپ سائیکل خراب تو آپ کی فجر کی نمازیں افیکٹ ہونے شروع ہوتی ہیں, آپ نماز میں سست ہوتے ہیں, آپ کا دماغ آدھا کام نہیں کر رہا ہوتا. اور قیام اللیل کو تو آپ ویسے ہی رول آؤٹ کر دیں نا, اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو آپ قیام اللیل تو نکل ہی گیا. میں بہت سارے پیرنٹس کو بھی کبھی بار یہ بتانا شروع ہوتا ہے جو کہ بچوں کی نا پڑھائی پہ بہت فوکس کرتے ہیں. جی ٹیوشن ہے, جی پڑھائی ہے, اس لیے جی ہم اسپورٹس نہیں کر رہے. There are tons of researches out there that kids who play outdoor sports, especially outdoor sports in fact, are better at maths and sciences than those who don't. There's a research out there جو کہ بڑا کلیئرلی, بیکاز آپ جب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ساری چیزیں کرتے ہیں آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے. سو یو شارپر ایٹ اے لاٹ آف ادر تھنگس جو کہ نارمل روٹین میں آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں مطلب یہ چیز میں کہتا ہوں اٹس اے گیون. جو بندہ اس سے دور ہے نا, جسٹ اسٹریٹ اوے اس کو تو فکس کرے رائٹ اوے. اور اسپورٹس کی بات ایک ایڈوانٹیج اس میں یہ بھی ہے, بیکاز اسپورٹس میں آپ شغل میں اپنی فٹنس کر لیتے ہو. آئی نو فار ایگزامپل a lot of people جن کو اگر میں نے کبھی جم ریکمینڈ کیا وہ جم نہیں کر سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بور ہو جاتا ہوں. That's fine, that's okay. I mean gym is one option. اگر آپ جم نہیں کر سکتے تو چلو اسپورٹ کر لو. اسپورٹ میں ایٹ لیسٹ آپ انٹرٹین ہو رہے ہو, آپ بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہو, آپ فٹ بال کھیلتے ہو, کرکٹ کھیلتے ہو, جو بھی ہے ایٹ لیسٹ آپ اس میں شغل بھی لگا رہتا ہے, آپ بزی رہتے ہو. 2-3 گھنٹے آپ کے نکل گئے, مطلب فار ایگزامپل سنڈے کو اگر آپ لمبے میچ کر رہے ہو, ویسے شام کو آپ آدھا گھنٹہ 40 منٹ گھنٹہ کھیل لیا تو ٹائم بھی گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے کتنی کیلوریز برن کر دی ہیں. عمر بھائی آپ کا ماشاءاللہ ایک وکھرا سٹائل ہے, اور وہ سٹائل یہ ہے کہ آپ جب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹرپس پہ جاتے ہیں, اور اکثر جاتے ہیں ماشاءاللہ, آپ اپنے ساتھ اپنا لنچ باکس لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس لنچ باکس میں ہماری نظر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس لنچ باکس میں سے کیا نکلتا ہے, اس میں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی. اکثر اوقات اس میں کوئی ٹرکش کھانے نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی اس میں کچھ آپ پتہ نہیں لیبنیز بھی کبھی لے کے آئے ہیں واللہ عالم, کبھی کچھ جرمن ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں. ہاں تو اس کی کیا اور اکثر اوقات میں نے دیکھا کہ آپ یعنی وہ جو ہے نا فگ لے کے آتے ہیں, آپ کھجور لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ. سو یہ ذرا بتائیں نا کہ اس کا کیا سیکرٹ ہے. اس کا سیکرٹ سب سے سمپل ہے, میری وائف ہے اس کا سیکرٹ. اصل میں اصل تو یہی ہے, وہ آپ کو فورس کرتی ہیں, فورس وہ بنا کے دیتی ہیں, میں لے آتا ہوں, وہ فورس بھی کرتی ہیں, خیال کرتی ہیں obviously. تو بیسکلی جا بھائی ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی, فٹنس کی, تو اس میں ذرا ڈائٹ کی بھی بات آتی ہے. ویسے میں نے وہاں رہ کے یورپ میں رہ کے یہ بھی ایک بہت بڑا ڈفرینس دیکھا ہے کہ ہیلدی رہنے میں کے لیے ڈائٹ کا خیال رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ہم زیادہ تر ٹیسٹ ڈریون کھانے کھاتے ہیں. وہاں پہ میں نے دیکھا ہے, سینس آف اویئرنیس کہہ لیں آپ یا جو بھی کہہ لیں, لوگ جو ہے وہ اپنی فٹنس ایک اوور آل اس کو ہیلدی رکھنے کے لیے اپنی جسم کو اس کے حساب سے کھانے کی سلیکشن کرتے ہیں. اور یہ جو باقی باتیں چیزیں تھیں جیسے فگ وغیرہ کی بات ہے, یہ تو وہی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, ہمارا جو فیتھ والا اسپیکٹ ہے, ہمارا جو دین ہے وہ اتنا خوبصورت ہے, اٹ کورز ایوری تھنگ. It is a balanced religion, سبحان اللہ, and it gives you a balanced way of life. تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ پتہ چلتا ہے اس کے فضائل ہیں. والتین والزیتون زیتون کو تو بلکہ شجرۃ المبارکہ کہا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ چیزیں بیسکلی فیتھ اور تھوڑا سا دوسروں کی جو یورپین ویسٹرن اسٹائل سے دیکھا ہے, جو جہاں سے بھی اچھی چیز ملے وہ لے لینی چاہیے, تو یہ وہاں سے آیا ہے. اور یہ ویسے میں جیسے شروع میں عرض کر دیا ہے, وائفس کا بڑا اس میں ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی سمجھدار دیں جو آپ کو ہیلدی کھانے بنا کے دیں, اور یہ آپ کی سمجھداری آپ کے کھانے پہ فوکس ہے. اچھا, میں اس میں ایک میں اپنے نا عام طور پہ صبح کے ٹائم بریکفاسٹ میں ایک ٹرپل تھریڈ سینڈوچ کھاتا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ میرا نام لکھا ہے ٹرپل تھریڈ میں نے خود رکھا ہے, کیونکہ ٹرپل تھریڈ اس لیے بیکاز میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ سنت سے ثابت ہیں,
ٹھیک ہے, تو وہ بیسکلی اٹس ہول ویٹ بریڈ. آئی ٹرائی ٹو میک اٹ لائک ملٹی گرین ہو جائے یا ہول ویٹ ہو جائے. اس کا ایک سلائس ہوتا ہے, اس پہ تھوڑی سی پتلی سی ایک لیئر ہوتی ہے بٹر کی, کیونکہ وہ ہوتا ہے اس کو جسٹ موئسٹ کرنے کے لیے. سو ایک پتلی سی لیئر بٹر کی ہوتی ہے, I'm sure آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا. اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ لگاتے ہیں اجوا ڈیٹ پیسٹ. سو اجوا ڈیٹس کی جو پیسٹ ہے, I'm sure آپ کے اسلامک اسٹور پہ ملتی ہے نا سر. میں 2 ڈبے آپ سے لینے ہیں نا, میں آل دی وے ٹریول کر کے آؤں گا, ٹھیک ہے. سو اجوا ڈیٹ پیسٹ کی جو ہے نا, اس کے اوپر آپ ایک لیئر لگائیں, تو اس میں اجوا ڈیٹ آ گئی نمبر 1. اس کے اوپر آپ ہنی جو ہے نا وہ اسپرنکل کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس پہ تھوڑے سے کلونجی سیڈز جو ہیں وہ ڈال دیں. اب کلونجی, ٹھیک ہے, کلونجی ہو گئی, ہنی ہو گئی. اب کلونجی میں بھی ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہنی میں بھی شفا ہے, ٹھیک ہے. اور اوپر سے اجوا ڈیٹ جو ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو بندہ بھی صبح کے ٹائم 7 اجوا ڈیٹس کھاتا ہے وہ میجک سے بھی پروٹیکٹڈ رہتا ہے اور زہر سے بھی پروٹیکٹڈ رہتا ہے. سو یہ اب یہ میں بیسکلی نا ایک سلائس کے اوپر لگا کے آئی ایٹ اٹ ود مائی چائے اور سم تھنگ لائک دیٹ, کافی کے ساتھ. سو دیٹ اٹ سیلف از اے ویری ہولسم thing to have in the morning. So جو بھی ہمارے listeners views دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ recommended ہے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو ڈائٹ پرو ٹپ دے رہا ہوں انشاءاللہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی خوراک میں کیا ہے. ہمارے علی احتشام بھائی ہیں جو اکثر اوقات میری ویڈیوز, وہ جو ہمارا کراچی کا ٹرپ ہوا تھا, لاہور کا ہوا تھا, تو انہوں نے میرا ڈالا تھا کہ what does راجا ضیاء الحق eat, تو انہوں نے انسٹاگرام اسٹوریز پہ شیئر کیا تھا. But this is the kind of stuff I actually eat جو کہ آرگینک بھی ہو, جتنا نیچرل ہو, جتنا دیسی ہو. پوری دنیا جو ہے نا وہ دیسی کی طرف آ رہی ہے. ہمیں لگا دیا ڈبے کے اوپر, ہمیں لگا دیا پروسیس فوڈ کے پیچھے. اب ساری دنیا جو ہے نا آرگینک فوڈ کتنا ایکسپینسو ہو گیا. سو اف یو کین گرو یور اون فوڈ, اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بھی ویجیٹیبل گارڈن ہے, آپ اپنی سبزی اگا سکتے ہیں, لوکل فارمرز مارکیٹ سے سبزی لا سکتے ہیں, وہ آپ کر لیں. جو چیزیں قرآن و سنت میں مینشنڈ ہیں, جو طب نبوی میں بھی آتی ہیں, جیسے کلونجی ہے, ہنی ہے, اجوا کھجور ہے وغیرہ. اور ویسے بھی کھجور جو ہے نا وہ تو ویسے بھی آپ کے گھر میں ہر وقت ہونی چاہیے اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں. ایز پر دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی آپ کے گھر سے کھجور ختم نہیں ہونی چاہیے. جب ختم ہونے لگے جا کے ایک ڈبہ لے آئیں. ڈبہ میں ابھی ساتھ لے کے آیا ہوں, اس میں کھجور بھی ہے. کھجور بھی ہے, میں نے کھائی ہے سر. آپ کے آنے, آپ کی شو سے پہلے میں نے کھجور کھا لی تھی اور مجھے اس میں فگ بھی نظر آ گیا تھا, ٹھیک ہے. تو میں اسی لیے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا ڈبہ ساتھ لے کے آتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ وہ جو آپ چیزیں ٹرکش فوڈ سے ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ امت کو آپ جوڑ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں پاکستانی اور ٹرکس مل جائیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ذرا اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں. میں ٹرکش اور پاکستانی کھانے میں کیا فرق ہے پہلے یہ بتائیں. میرا سب سے کلیئر فرق ہے اسپائسز کا. اچھا, مطلب ٹرکش فوڈ میں اسپائسز نہیں ہوتی؟ اسپائسز نہیں ہوتی ہیں, بلکہ ان کی جو سرخ مرچ ہوتی ہے, جب وہاں پہ ہم یوز کرتے تھے اس کو ہم پاکستانی یا انڈین مذاق سے میٹھی مرچ کہا کرتے تھے. سرخ مرچ کی بات ہو رہی ہے. تو ویسے اوور آل ان کے کھانے میں سمجھتا ہوں کافی ہمارے کھانوں کی نسبت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں. ہمارے کھانوں کی سے مراد ہے جو ہمارا جو سالن ہے نا, اس میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں مسالے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے کھانوں سے کافی ملکوں کے کھانے ہیلدی ہیں میرے خیال سے, ہیلدی وائز دیکھا جائے تو ان کے میں وہ لوگ سوپس کا بہت استعمال کرتے ہیں. کھانے سے پہلے سوپ استعمال کرنا بہت ہیلدی ہوتا ہے. ان لوگوں کی یہ نون ہیبٹ ہے. بلکہ رمضان میں ہم ٹرکش ماسکس میں جاتے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ, جا کے وہیں پہ افطاری کرتے تھے. سب جو لوگ سن رہے ہوں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ سب سے پہلے اسٹارٹ ہی سوپ سے کرتے ہیں. افطار روزہ کرتے دیتے ہیں, وہ آپ سوپ ختم کریں گے تو اگلی چیز ملے گی اسی پلیٹ میں. تو ٹرکش کھانے جو ہیں اوور آل بڑے بہت اچھے ہوتے ہیں. اس میں ان کی جو کچھ ہمارے سے مماثلت بھی ہے کچھ کھانوں سے میں, اور اوور آل میں یہ سب ہیلدی زیادہ ہیں, ہیلدی ہیں. اور میں چونکہ شوقین مزاج ہوں اس لیے ہر چیزوں کو ٹرائی کرتا ہوں. اچھا, مجھے خود ٹرکش کوزین بہت پسند ہے. اور اس کے علاوہ لیبنیز کھانا جو ہے, لیبنیز میں بھی نا بہت ہمارے اکثر لوگوں کے مطابق وہ کافی مائلڈ ہوگا, مطلب وہ اسپائسز نہیں ڈالتے, اینڈ آئی پریفر فوڈ دیٹ وے. اینڈ کہتے ہیں پھیکا پھیکا, لیکن وہ اچھا ہوتا ہے نمکین. جس طرح ہمارا کے پی کے سائڈ پہ آپ چلے جائیں نا, تو جس طرح آپ کو نمکین گوشت ملتا ہے, اس طرح کی چیزیں. تو یہ بھی جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے کے پی کے سائڈ پہ جب گوشت وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں وہ بیسکلی اپنی چربی میں پکا دیتے ہیں, یعنی اگر دمبا وغیرہ ہے اس کو اس کی اپنی نیچرل کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو تیل کے ڈبے اور گھی وغیرہ نہیں کرنا پڑتا. وہ نیچرلی جو ہے نا وہ ایک چیز جو, کیونکہ یہ بات اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنی چیز نیچرل ہوگی نا اتنا آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے اور آپ کو انشاءاللہ فٹ رکھے گی, ہیلدی. تو اس میں کھانے کے بارے میں جو ایڈوائس ہے سب کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کھانا اچھا کھانا, مطلب فروٹس کھائیں, ویجیٹیبلس کھائیں, خود اگا سکتے ہیں وہ کر لیں, ورنہ فارمرز مارکیٹ سے جو ہے نا جا کے آپ لے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, اس کے علاوہ پھر اس کا پورشن کنٹرول بھی بڑا ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ اگر آپ ٹرکش کھانا اچھا ہوتا ہے, ہیلدی ہوتا ہے اور لیبنیز اچھا ہوتا ہے تو آپ 3 کلو گوشت جو ہے نا وہ ایک سٹنگ میں کھا جائیں اور کہ جی میں نے تو ٹرکش کھایا وہ بڑا ہیلدی ہوتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کچھ نوالے کھا لے
اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے. اور اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو ایک حصہ جو ہے وہ اپنے کھانے کا رکھے, ایک حصہ اپنے پانی کا رکھے, اور ایک حصہ اپنے سانس کا رکھے. ہاں, تو تینوں حصے آپ نے کھانے سے نہیں بھر دینے, جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں نا, کہ وہ اسپیشلی جب شادی بیاہ کے موقع پہ ہم جاتے ہیں تو آپ بس جا کے خاموشی سے لوگوں کی پلیٹوں کو دیکھا کریں کہ لوگ جو ہے وہ اس موڈ میں ہوتے ہیں کہ آج جو ہے نا یہ دشمن ہے اور ہم نے دشمن کو فتح کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ موڈ ہوتا ہے. اس میں بھی ایک مسکنسیپشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو 3 حصے بتائے گئے نا اس حدیث میں, وہ سمجھتے ہیں کہ تیسرا حصہ تو بھرنا ہی ہے. مطلب وہ جو آپ نے بات کی نا وہ ہے کہ if you really like something اور آپ کا بہت دل کر رہا ہے تو پھر 1/3 ہے, ادروائز وہ چند لقمے انف ہے. تو ہمارے یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ یار جب تک 1/3 نہیں ہوتا تب تو کھا سکتے ہیں, وہ تو بیر منیمم ہے. ہم اس سے پھر کبھی کبھار 2.5 اور 3 سے خیر ہم تو کچھ بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ مسکنسیپشن بہت بڑا. اچھا, یہ جو عمر بھائی آپ نے بھی بات کی تھی نا کہ اصل میں فٹنس کے لیے نا, ہیلتھ اینڈ فٹنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈائٹ جو ہے نا, آئی وڈ سے از اباؤٹ 70% آف یور 70 to 80% آف یور فٹنس. اگر آپ کی ڈائٹ ہی خراب ہے, آپ جتنا مرضی ورک آؤٹ کر لینا, یو ناٹ گونا گیٹ ان شیپ. ڈائٹ سب سے پہلے, مطلب اگر آپ کا منہ کنٹرول نہیں ہو رہا نا, آپ سے کھانا کنٹرول نہیں ہو رہا, تو آپ جتنا مرضی, کیونکہ دیکھیں آپ نے اگر جم میں ٹائم لگایا, آپ نے کوئی مطلب گیم بھی کھیلی ہے, کتنے کیلوریز برن کر لیں گے؟ 500 کر لیں گے, 600 کر لیں گے, کتنا کر لیں گے؟ ہاؤ مینی کیلوریز ول یو برن؟ ویسے تو ایوریج بندہ 350 400 کر لے گا, 500 کر لے گا, لیکن یہی 500 کیلوری جو ہے آپ ایک برگر کھا کے اور ساتھ اس کے چپس کھا کے آپ 500 پوری کر لیں. آپ ایک کوک کی بوٹل پینا شروع کریں, پیپسی پئیں, تو وہی کتنی کیلوری تو وہاں بن جاتی ہیں. سو لٹرلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اگر ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں نا, تو بیکاز خوراک اتنی گندی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی اثر نظر نہیں آ رہا. اثر اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ ڈائٹ آپ کی ان چیک نہیں ہے. سو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈائٹ کو ہیلدی کرنا, ڈائٹ کا پورشن کنٹرول کرنا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں لے کے آنا. مطلب میں کہتا ہوں کسی کو ہوگا نا کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, میں کہتا ہوں یار اینی تھنگ از بیٹر دین سٹنگ آن اے کاؤچ اینڈ ایٹنگ پاپ کارن. آپ اٹھ کے واک کر لو بھائی, تم جا کے اپنی گلی محلے میں ہی چکر لگا کے آ جاؤ. Anything is better than sitting on a couch and twiddling your thumbs doing absolutely nothing. کچھ کر لو, اپنے جسم کو حرکت دو, تو حرکت دیں گے تو برکت آئے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہی چیز اصل میں جی. بس میں یہی ڈائٹ کی بات آپ کر رہے تھے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہم اس چیز کی بالکل اویئرنیس ہی نہیں ہے. جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے یہ جو ہم چیزیں لیتے ہیں اس کے ڈبے پہ نیوٹریشیس ویلیوز لکھی ہوتی ہیں اور اس کی کافی وہ بریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, تو لوگ اس کو پڑھ کے اپنے دیکھ کے اپنا جو حساب کتاب انہوں نے رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی چیز جا کے مجھے شروع میں نئی سی لگی, کیونکہ ہمارا یہاں پہ بالکل کلچر نہیں ہے. اس کے علاوہ ڈائٹ کھانا, ٹائملی کھانا, جیسے رات کا کھانا مثال کے طور پہ جلدی کھانا, یہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ آتے ہیں اس حوالے سے بھی لوگوں کی خراب ہیں, رات بہت لیٹ کرنا, تو ظاہر ہے پھر وہ پیٹ اور ساری اوور آل ہیلتھ کو متاثر کرے گا. وہ بیسیکلی آپ کا فیٹ کانٹینٹ بن رہا ہوتا ہے, جتنا آپ لیٹ کھانا کھائیں گے نا اور اس کو ہضم نہیں ہونے دیں گے تو وہ پھر آپ کے اوپر چڑھے گا. ایگزیکٹلی. اور وہ بیسکلی فیٹ ڈپازٹس میں ریزلٹ کرے گا, کیونکہ جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کی انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے, جو کہ آپ کی باڈی کو چاہیے ہوتی ہے. آپ کی باڈی ریئلائز کرتی ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا اتنی ایگزرشن کرتا ہے دن میں تو اس کو اتنی انرجی چاہیے, تو وہ پھر ان کیلوریز کو یوٹیلائز کر لیتا ہے. لیکن اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو وہ سارا کا سارا کھانا جو ہے نا وہ پھر آپ کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وچ مینس کہ وہ پھر فیٹ میں بنے گا. پھر آپ کو آگے جا کے اللہ معاف کرے ہائی بلڈ پریشر کے پرابلمز ہوں گے, اللہ نہ کرے ڈائبٹیز بھی ہو سکتا ہے, اور بھی ہزاروں قسم کے ہارٹ پرابلمز اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر ایک انسان شروع سے ہی اپنے آپ کو ٹھیک رکھے اور اپنی ہیلتھ پہ فٹنس پہ تھوڑا سا فوکس کر لے, تو لیٹر آن لائف میں نا آپ کے میڈیکل کے خرچے بھی بچ جائیں گے, جو آپ کو لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑے گا فار کمپلیکیٹڈ میڈیکل پروسیجرز اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ بھی بچ جائے گا, اذیت بھی بچ جائے گی, وہ جو ٹائم ضائع ہوگا وہ بھی بچ جائے گا, اگر آپ تھوڑا کر کے روزانہ انویسٹ کریں اپنے آپ کے اندر. یو نو تھنک آف اٹ ایز پارٹ آف یور ڈیلی روٹین کہ میں نے روزانہ اپنے ساتھ ٹائم لگانا ہے تاکہ میں اپنے آپ کو فیوچر کی پرابلم سے بچاؤں. بات وہی بیلنس کی طرف آ گئی کہ اپنے ڈائٹ اور باقی چیزوں میں اوور آل بیلنس کریٹ رکھنا ہے, ادروائز تھنگس ول گو آؤٹ آف بیلنس اینڈ ہر جگہ پرابلم اپیئر ہوگی. اچھا, ایک چیز اور میں اس طرف یہاں بات کروں, اکثر لوگوں کا سوال بھی تھا, وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے لرننگ کے اعتبار سے, اپنے ایجوکیشن کے اعتبار سے, اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ میں ہوں یا وہ انٹرپرینورز ہوں, جس طرح بھی ہوں, وہ اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی دے اسٹاپ گروئنگ ایز این انڈیویجول ان دا سینس کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, لرننگ اے نیو اسکل, لرننگ اے نیو ٹیلنٹ. یہ بھی چیز میں نے باہر زیادہ دیکھی ہے لوگوں میں کہ وہ کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں. مطلب دے پک اپ اے نیو اسکل,
they'll pick up a new hobby, ٹھیک ہے, they'll invest some time, because جب تک آپ grow کرتے رہتے ہیں نا تو آپ کا mind stimulate رہتا ہے اور آپ کو creative juices آپ کے flow کرتے رہتے ہیں. بٹ اگر آپ کا وہ creativity رک جائے پھر آپ کام میں بھی lethargic ہو جاتے ہیں, اپنے business میں بھی lethargic ہوتے ہیں. اور جب آپ نئی نئی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں, نئے نئے کورسز چاہے آن لائن ہی کر لیں چاہے ویسے کر لیں, جو بھی آپ کے لیے ایزی ہو, جب آپ اپنے آپ کو grow کرتے رہتے ہیں تو آپ کو زنگ نہیں لگتا. لیکن جب آپ اپنے آپ کو پڑھنے لکھنے سے پیچھے کر لیتے ہیں تو آپ کھڑے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں, کھڑے ہوئے تالاب کی طرح جو کہ اسٹیل ہو جاتا ہے. سو اس سینس میں خرم بھائی آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں گے سب سے پہلے کہ کیا ایک میکینزم ہو سکتا ہے یا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے کسی بھی فیلڈ میں اگر ہم کرنا چاہیں تو؟ ویسے تو زیادہ جتنی اپرچونیٹیز آج کل ہیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, جتنی ریسورسز اویلیبل ہیں, فری پیڈ ہر قسم کی, اور ہر فیلڈ میں, یہ نہیں کہ کسی لمیٹڈ ہے کسی فیلڈ میں, وہ پہلے شاید آئی تھنک کبھی بھی نہیں تھی. لیکن اس میں بھی نا ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے سیکھنا کیا ہے اور کس میں کتنا فائدہ ہے, کس میں کتنا فائدہ نہیں ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا کہ علم نافع کی, وہ یہ کہ نفع بخش علم بھی ہونا چاہیے, دیٹ ایکچولی بینیفٹس یو. اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے, آپ کی کوئی فیلڈ ہے, آپ اس کے اندر بالکل کوئی اف یو وانٹ ٹو اٹینڈ سم سیمینارز اور کچھ کورسز ہیں وہ بھی کریں, بالکل کریں. اینڈ لرننگ صرف کورسز سے نہیں ہوتی, لرننگ تھرو ایکسپیرینشیل لرننگ ہوتی ہے. آئی ایکچولی بلیو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر ایک ایسپیکٹ ٹریولنگ کا بھی ہے. یو ٹریول ٹو ڈفرنٹ پلیسز, یو میٹ نیو پیپل, آپ ڈفرنٹ کلچرس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کی بہت لرننگ ہوتی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کا دماغ کھلتا ہے, وہ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جو لرننگ والا پارٹ ہے, جو کورسز کو وہ بھی آپ جاری رکھیں. اور ایک اور چیز ہے ابھی جو مجھے پرسنلی بڑی فیل میں نے کی ہے, ہماری سوسائٹی میں نا یہ لرننگ کچھ لوگوں کو ہے جی ہم نے سیکھنا ہے, بٹ بہت زیادہ فوکس اس لرننگ پہ ہے جو کہ دنیا پوری کر رہی ہے. اوکے, ویسٹ بتا رہے ہیں نا یار اسٹیم, جی اسٹیم, ہر بندہ اسٹیم کے پیچھے پڑ گیا. ٹھیک ہے جی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, بٹ یو نیڈ ٹو سی کہ یار میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے. اور دوسری جو چیز ہے میں اکثر لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار آپ نا یہ جو دینی ایجوکیشن ہے قرآن, اس پہ ذرا فوکس کریں. یہ پڑھا ہوا بھی کہ نہیں پڑھا ہوا, بیکاز لوگ اس کو سیکنڈری یا ٹرشری بنا دیا اور پرائرٹی دے دی ہوئی ہے کہ صرف دنیاوی, اور اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں نا پہلے تو ہوتا تھا نا بیچلرز کر لیا ہو گیا, اب تو اینڈ نہیں ہے بھائی. اسکلز, جیسے آپ نے اسکلز کی بات کی, بیچلرز کے بعد ماسٹر بھی کر لیں, پی ایچ ڈی, اس کے بعد ڈفرنٹ اسکل سیٹس, بہت چھوٹی برانچز آ گئی. آپ ایکسپرٹ کسی ایک چیز میں ہونا چاہتے, نو اینڈ ٹو دیٹ. تو اپنی لرننگ ہر فیلڈ میں رکھیں, دنیاوی طور پہ بھی رکھیں, دینی طور پہ بھی رکھیں. اور ہمارے ٹیچر تو بڑی زبردست انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ یار آپ کا نا جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یار ہم اتنی بزی روٹین ہے جی, کمانا بھی ہے, فیملی کو ٹائم دینا ہے, اور یہ جس طرح کمانے کے لیے جو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے, تو دینی ایجوکیشن حاصل کرنا بڑا مشکل رہ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا آپ کے سامنے پرائرٹیز میں مسئلہ ہے. آپ نے نا الٹا سسٹم کر لیا. آپ صبح اٹھ کے نا سب سے پہلے رکھتے ہیں دنیا, اس کے بعد فیملی, اس کے بعد عبادات آ جاتی ہیں تھوڑی بہت, اور اگر ٹائم بچ جائے تو کچھ دین کے بارے میں پڑھ لیں گے. کہتے ہیں اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. آپ اپنے دن کی روٹین میں نا ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کتنا ٹائم اپنی دین کو سیکھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, تفسیر پڑھنے کے لیے, کوئی ایسی کلاس میں نے رکھنی ہے, وہ پہلے اس کو سیٹ کریں, اینڈ دین اپنا ریسٹ آف دا ڈے اسکیڈول کریں اس کے مطابق. اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ نے جو بھی اسکل سیکھنا ہے, چاہے ویدر آن لائن تھرو کیا کہتے ہیں کوئی ایکسپیرینشیل لرننگ ہے, کوئی سیمینار ہے, ون آف ہے چیزیں, کیپ این آئی آن دیٹ. بٹ لیکن اپنا نا اس کے اندر بھی ایک پلاننگ والا ایلیمنٹ لازمی ہونا چاہیے کہ ڈیلی کہیں نہ کوئی چھوٹا چنک ہو, لیکن آپ لیتے رہیں دین کا بھی, کیونکہ دیٹ وہ آپ کے ایمان کو تگڑا رکھے گا. صحیح, ٹھیک ہے. تو کوئی زندگی میں اونچ نیچ تو آتی رہتی, تو پرابلم آئے گی, تو یو ایبل ایزلی ایبل ٹو ہینڈل دیٹ. اور دنیاوی جب اسکل سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کانفیڈنس آئے گا, اور آپ جو آپ کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, whatever you do, اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ ہیلپ ہوگی. تو آئی تھنک یہ چیز بڑی ضروری ہے. یہ جو بڑا اچھا آپ نے کہا, کیونکہ اصل میں ہمارا جو فیتھ ہے, ہمارا جو دین ہے, وہ بیسکلی ان ساری چیزوں کو نا کائنڈ آف کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ اچھا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے, میں نے اپنے فیملی کے لیے پرووائڈ کرنا ہے. اگر وہ وائف ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں نے فیملی کا خیال رکھنا ہے, ان کی اپ برنگنگ کرنی ہے, ان کا جو بھی تربیہ والا اسپیکٹ ہے وہ میں نے ڈیل کرنا ہے. پھر آپ اپنے فٹنس کا بھی خیال رکھتے ہیں, بیکاز ایک اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن زیادہ پسند ہیں. آلدو سارے مومنین اچھے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو جو اسٹرانگ بلیورز ہیں, چاہے وہ ایمان کے لیے اعتبار سے ہوں, اپنے فزیکل اسٹرینتھ کے اعتبار سے ہوں, فائنینشلی ہوں, اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ لوگوں کے کام زیادہ آتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے یو وانٹ ٹو بی ایٹ دا ٹاپ آف یور گیم. اگر آپ اپنے فیتھ کو پکڑ کے اس کو اپنی بنیاد بنا لیں تو آٹومیٹکلی اسلام آپ کو ایک بہت ہی ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کو دنیا میں بھی یعنی ایک خیر کی بات کرتے ہیں اور آخرت میں بھی. اچھا عمر بھائی, آپ یہ جو بات خرم بھائی نے کی کہ دینی ایجوکیشن اور اس کے اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے, آپ اس میں کچھ شیئر کریں گے, اینی تھنگ دیٹ یو کین شیئر ان ٹرمز آف ٹپس وغیرہ, کہ جو لوگ
اپنے کریئرز میں انوالوڈ ہیں, جو لوگ اپنے ایون اسٹڈیز میں انوالوڈ ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا دین پڑھنے کا یا کلاسز اٹینڈ کرنے کا, اب ہم جا کے مدرسے میں جا کے بیٹھ جائیں, اب ہم کیا کریں, مطلب what avenues are there first of all, and then what can we give them in terms of advice how to manage their time. ویسے تو خرم بھائی نے بڑی اچھی کچھ ٹپس اس حوالے سے دے دی ہیں. میرا یہ جو ہم نے آپ نے شروع میں ریسٹ کی بھی بات کی تھی, جی میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ ماشاء اللہ یوتھ کلب دعوت الاسلام کا کام کر رہا ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے دینی انسٹیٹیوشنز ہیں, مدارس ہیں, فارمل ایجوکیشن جہاں پہ دی جاتی ہے, وہ بیسکلی اسی حوالے سے لوگوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے یہ کانسیپٹ نکالا ریکریشنل اینڈ اسپرچل ٹرپ, مختلف ایونیوز ہیں, مختلف چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اب اس میں ریسٹ میں یہ ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انٹرسٹنگ مینس کے ذریعے ہم دعوت الاسلام, دین کی ایجوکیشن, لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ریکریشن بھی کر رہے ہیں, یعنی دونوں کا ایک اچھا کمبینیشن, کیونکہ یو کین ایکچولی ریکریٹ یور سیلف وائل لرننگ, اور وائس ورسا, وائل لرننگ یو کین ہیو ریکریشن ایز ویل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ریسٹ کا کانسیپٹ ہے, اسی طرح کے اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. یہ ریسٹ کا کانسیپٹ کب مارز وجود میں آ رہا ہے؟ یہ 27 فیب کو یوتھ کلب نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اس کی ڈیٹیلز بتا دیں تاکہ جو ہمارے لسنرز ویورز ہیں وہ اگر جوائن کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں. ویسے تو ڈیٹیلز اس میں جو پوسٹ ہے فیس بک پہ بھی ہے, انسٹاگرام پہ بھی ہے, وہاں پہ دی ہوئی ہیں, بڑی ڈیٹیل اس کی دی ہوئی ہیں. سمپل ہے بہت جی, رجسٹر کریں اور آ جائیں. اور بیسیکلی بوائز کے لیے ہے 16 ایئرز اینڈ ابو, ٹھیک ہے, 16 اینڈ ابو بوائز کے لیے ہے. پنج پیر راکس پہ ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو کہ ایک بڑی خوبصورت اور سینک لوکیشن ہے, اور اسلام آباد پنڈی سے قریب ہی ہے, تقریباً 2 hours کی ڈرائیو ہے رفلی. جی رفلی 2 hours, and it's very scenic and it's just going to be a group of boys going there, and وہاں پہ کھانا شانا بھی ہے, وہاں پہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے, وہاں پہ myself brother طاہر بن جلیل جو ہے ہم لوگ وہاں پہ ٹاکس بھی دیں گے, اور ایک بانڈنگ ہے نا, بردر کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. اسپرچوئل ایسپیکٹ ہے پورا کور کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اللہ کی توفیق سے, اور ریکریشنل ایسپیکٹ کور کریں گے. یعنی ٹریول کرنا سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے ریکریشن, یعنی بہت سارے لوگوں کے لیے, بلکہ عام طور پہ سب کے لیے ہی ٹریول کرنا, کسی اچھی ہیلدی پوائنٹ کی طرف جانا, یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسپیشلی اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. کیا بات ہے, پھر تو وہ جب آپ موٹر سائیکل کے لیے اپنا ہیلمٹ اور گلوز گھر سے پکڑ رہے ہوتے ہیں, وہیں سے آپ کی ریکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے موٹر سائیکل سٹارٹ رات کو سونے سے پہلے ریکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ میں نے نیند نہیں آتی. سبحان اللہ. تو الحمدللہ جی, تو وہ ٹریول سے لے کے وہاں پہ پہنچنا, اور وہ پھر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مناظر ہیں, نیچرل بیوٹی, سبحان اللہ, اٹ آلریڈی ایون اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ یو آر ہیونگ ریکریشن ایکچولی. اور جب آپ ریڈی ہو جاتے ہیں, ایک اچھی آپ کا موڈ اچھا ہو گیا, سیٹ ہو گیا, یو آر انجوائنگ آلریڈی, اور یو آر فائنڈنگ ایوری تھنگ ویری انٹرسٹنگ, تب آپ ایک ایمان کی اسپرچولیسٹک اللہ تعالیٰ کی بات کریں, دین سکھائیں. مطلب ہم ڈفرینٹ چیزوں کو کمبائن کر سکتے ہیں. یہ میری طرف سے ٹپ ہے, ایک بیلنس اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم ایفیشنسی کو میکسیمائز کرنا اور میکسیمم چیزوں کو اچیو کرنا. بہت خوبصورت بات کی. میں کچھ سوالوں کی طرف آتا ہوں جی. لوگ کچھ سوال پوچھ رہے ہیں. ایک ہمارے عدنان احمد بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا اسلام میں جدیدیت کو سراہا گیا ہے؟ کیا اسلام میں جدیدیت کو سراہا گیا؟ تو میں تھوڑا سا اس کا سٹارٹ یہ کر دیتا ہوں کہ اصل میں اسلام جو ہے نا بڑا جدید مذہب تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہم لوگ اٹس آل اباؤٹ ڈیفینیشنز, رائٹ, ڈیفینیشنز کی بات ہے. اب جدیدیت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام ایک بڑا فارورڈ تھنکنگ ریلیجن ہے, آخرت پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے, تو پھر تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے ساتھ کائنڈ آف ایڈجسٹ کر لیتا ہے ان اے پازیٹیو وے, جہاں پہ قرآن اور سنت کو کمپرومائز نہیں کیا جا رہا, پھر تو جدید ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. مطلب آپ کو اسلام اتنی فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ اگر آپ مثلاً کھڑے ہو کے اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کسی وجہ سے, تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں, لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے آپ اشاروں سے پڑھ لیں, ٹھیک ہے. یا پھر اگر آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ روزہ نہ رکھیں, ٹھیک ہے, آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ روزہ نہ رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو رخصتیں دیتے ہیں. لیکن اگر جدیدیت سے مراد یہ لی جائے کہ جی آپ بالکل جو ہے نا وہ ویسٹرن ویلیوز کو اڈاپٹ کر لیں اور اسلامک ویلیوز کو چھوڑ دیں, اسلامک نظریات کو چھوڑ دیں, قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں, تو یہ اسلام الاؤ نہیں کرتا. اسلام آپ کو ایک فریم ورک دیتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے, یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. اس فریم ورک کے اندر جو ہے ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی لائف کو لیڈ کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی لائف گزارتا ہے. دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں ہی حلال ہیں سوائے وہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہیں. تو اس لحاظ سے تو بڑا, یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ جی پیزا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے, تو حلال ہے بھائی. اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جی کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی پیزا نہیں کھایا,
انہوں نے تو کبھی برگر نہیں کھایا تو آپ کیوں برگر کھاتے ہیں؟ بھائی برگر کھانا حرام نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ہر چیز حلال ہے. ہاں خنزیر کے گوشت والا برگر نہ کھائیں, خنزیر کے گوشت والا پیزا نہ کھائیں, جس برگر میں گدھا ڈلا ہو وہ نہ کھائیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے اعتراض جو ہے نا وہ کریں, اجتناب کریں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کھا پی سکتے ہیں جو مرضی آپ کھانا چاہیں. اسی طرح سے پہننے کے اعتبار سے بھی اگر آپ کی سطر یعنی کورڈ ہے, آپ ایک مناسب لباس پہنا ہے تو ٹھیک ہے پہن سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے موٹر سائیکل چلانا بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ہمیں اکثر لوگ پکڑتے ہیں کہ یار آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, بھائی موٹر سائیکل چلانا کون سا گناہ ہے؟ تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے, الاؤ کرتا ہے ود ان دیٹ فریم ورک. ہاں کوئی چیز جو کہ حرام ہے وہ ہم نہیں کریں گے. مکروہات جو ہیں, جو چیزیں مکروہ ہیں ان سے بھی انسان بچتا ہے. یا اسراف نہیں کریں گے, کسی انٹرٹینمنٹ میں بھی اسراف نہیں کر سکتے. ہاں وہ جو اس سے اسلام منع کرتا ہے, کسی چیز میں بھی زیادتی نہیں کرنی. بیلنس شوڈ بی انٹیکٹ. مطلب جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک لوگ ایکسیسولی کسی چیز کے اندر انگیج کرنا, صبح شام وہی کرنا, مطلب آپ کا جو اصل مقصد ہے زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے, اللہ کی رضا ہے, اپنے فیملی کا لک آفٹر کرنا, یہ ساری چیزیں. تو as long as you do that, آپ نے تھوڑا تھوڑا ٹائم لگا لیا انٹرٹینمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس میں ویسٹفلنس جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. تو چلیں یہ تو ہمارا سوال کا جواب ہو گیا. اچھا ایک بھائی ہیں جی یعقوب خان صاحب کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی پشاور کا بھی چکر لگائیں, یوتھ کلب کے فینس پشاور میں بھی موجود ہیں اور آپ بھائیوں کا ویٹ کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ پشاور آ رہا ہوں جی ٹیوزڈے کو, مجھے ایک یونیورسٹی نے انوائٹ کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ I'll be there for 4 sessions, اور ان میں RMI انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ بھی ہے, سٹی اسکول میں بھی ہے, نارتھ ویسٹ میں بھی ہے انشاءاللہ. تو ڈفرینٹ جگہوں پہ انشاءاللہ ٹاکس وغیرہ پلانڈ ہیں. اگر ہو سکا تو کوئی پبلک ایونٹ بھی کر لیں گے, لیکن انشاءاللہ میرا صرف 1 day کا ٹرپ ہے. سو آپ نے کہا, ہم نے سن لیا, اللہ تعالیٰ کچھ جزائے خیر دے. Let's have a look at some other questions جی. Okay. جویریہ ابراہیم پوچھ رہی ہیں جی سر کائنڈلی آنسر مائی کوسچن. آئی ایم اے ٹیچر اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک اسٹڈیز. بیکاز آف ورک لوڈ آئی گیٹ ٹائرڈ ٹو مچ اینڈ اٹ از افیکٹنگ مائی دین پریکٹسز دیز ڈیز. شوڈ آئی کوئٹ مائی جاب when I was not working? That too was giving me anxiety. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انگزائٹی سے تو خیر مجھے یاد آ گیا, بلکہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا نا, اس سے جتنا انگزائٹی لیول لوگوں میں بڑھا ہے in the last 10 years. In fact, ایک ریسرچ مطابق 2010 سے 2017 تک it has risen by 56%. اچھا anxiety levels. اور I was listening to someone who کہہ رہا تھا کہ if you go آج کل کی یوتھ میں اگر آپ جائیں نا and you just ask them this simple question کہ do you feel low grade anxiety, تو 100% would say yes. Okay. اس وقت حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. تو ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وداؤٹ دا جاب بھی اگر ان کو ایشوز ہو رہے تھے, تو جو ہم نے باقی ساری باتیں کی نا فٹنس ریلیٹڈ, اپنی باقی چیزوں کو بھی غور کریں. سم ٹائمز ہمارا ریسٹ انف نہیں ہوتا, دیٹس وائی وی ٹو ٹائرڈ. کبھی ہمارا سوشل میڈیا یوز اور ہمارا ٹائم ویسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, ایکسیسولی ہم چیزوں پہ کرتے ہیں, ہماری وہ آنکھوں کو بھی تھکاتے ہیں اور ہمیں ویسے بھی ہمارے دماغ کو بھی سلا دیتے ہیں, اور جنرلی باڈی فٹیگ ہو جاتی ہے اور پھر آپ بڑا ریسٹلیس سے اور عجیب سے فیل کرتے ہیں. سارا کچھ آپ کا نا پھر سب کچھ آپ کا, اور اس پہ ڈائٹ بھی آتی ہے نا, ڈائٹ بھی مینیج نہ ہوئی ہو تو پھر وہ بھی افیکٹ کرتی ہے. ایکسرسائز, سلیپ, جو ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کی پوری چیزیں, ایون آپ کا جو ایکچوئل ورک ہوتا ہے وہ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پوری لائف ٹائم مینجمنٹ کا ایک ہے کیونکہ ہر بندے کے پاس 24 آورز ہی ہیں, تو آپ نے انہیں 24 آورز کو ذرا پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنا, تھوڑا سا آئی تھنک ڈسپلن کرنے کی اپنی پرائرٹیز اس میں obviously سیٹ کریں کہ جو اگر عبادات ہے نا تو اسٹارٹ اس کو پہلے فکس کریں, پھر باقی چیزیں آہستہ سے اس کے الٹا چلیں. ہاں فجر سے اسٹارٹ کریں اور فجر کے بعد بیٹھ کے اذکار کریں نا اپنے بیٹھ کے, تو انسان کو ویسے تھوڑا سا نا جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اس کو نا اپنے آپ کو ذرا سینٹر کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے. کیوں نو everybody sleeping, I just prayed my fajr, I'm now making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. تو آلریڈی آپ کے اندر نا ایک اسٹریس لیول ڈاؤن ہوتا ہے, آپ کو ایک کائنڈ آف اسپرچوئل ریچارج مل جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ کام میں جاتے ہیں نا تو پھر آپ ذرا زیادہ ریفریش فیل کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی ٹپ جو خواتین ہے نا, میں کہتا ہوں ضرور نا ایک دفعہ جو فجر کے جو آپ نے کہا نا ٹائم نماز کے بعد اذکار کرنے کے بعد ایک بار باہر نظر آنا, ہاں سیر کریں, just look at the sky sometimes. ہاں بالکل, آپ سیر بھی نہ کریں, just step outside for a couple of minutes, just maybe stroll اپنے گھر کے اندر, آپ کا نا دماغ ایسا سیٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کا ریسٹ آف دا ڈے بڑا سکون سے گزرتا ہے. ایک ٹپ میں ایڈ یہ کروں گا, جیسا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جاب کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دینی علم حاصل کرنا چاہتی ہیں, اور اگر میں نہ کر پاؤں ایک دینی علم کو چھوڑ دوں تو مجھے انزائٹی ہے, نہیں مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا. تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سال کا یا 6 مہینے کا پلان کریں. یو کین ٹیک بریکس ان بٹوین. obviously اگر آپ جاب کر رہی ہیں, آپ کی سچویشن ایسی ہے, اور اگر آپ صحیح جاب بینگ فیمیل کر رہے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو آپ جاب پہ تو نہیں بریک لے سکتے, لیکن آپ دینی ایجوکیشن میں تھوڑی بریکس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ پاسبل ہو. میری مطلب سجیشن یہ ہے. بالکل لوگ اس طرح کرتے ہیں باہر, تو میں دیکھا لوگ 1 سال بھی آف لے لیتے ہیں ٹو ڈو سم تھنگ, اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بیسکلی اگر 2 بندے ہیں نا, ایک بندہ جو ہے وہ اپنی
جو ہے نا درخت کاٹنے میں لگا ہوا ہے اور وہ 100 کے ساتھ لگا ہوا ہے, صبح شام ایک ہی سے. ایک بندہ جو ہے نا ہر 2 گھنٹے بعد 100 کو تیز کرنے کے لیے 5 منٹ کی بریک لیتا ہے. تو جو 100 تیز کرنے کے لیے 5 منٹ کی بریک لیتا ہے, اپنی آری کو شارپن کرتا ہے ہر 2 گھنٹے بعد, اس کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے وہ جو ایک ہی آری کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹے سے لگا ہوا ہے درخت کاٹنے میں. تو جس کی آری بلنٹ ہوگی ہے نا وہ اتنا پروڈکٹیو ویسے نہیں رہے گا. تو آپ کو یہ بریکس چاہیے ہوتے ہیں to in order to sharpen your skills to get back into the game انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ایک سوال ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ شاید آپ کی لیگ کا زیادہ ہے. مسٹر بیٹ مین کا سوال ہے, کہہ رہے ہیں سر آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ان کراچی. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کہہ رہے ہیں بیٹ مین یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ان کراچی مدرسہ and the teachers there beat the students really bad and tortured them in any way they can think. Is it right? So یہ بڑا چیز یہ جا بھائی ایک ایسا سوال ہے جس کا میں خود پرسنل میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ میں آپ وکٹم بھی کہہ سکتے ہیں کائنڈ آف, کیونکہ میں مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں بچپن میں 2-2.5 سال مدرسے میں پراپرلی رہ کے. آلدو کہ یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے بٹ جسٹ سوال پوچھا ہے تو میں ایڈ کروں گا کہ اس وقت تو میں یہ ریئلائز نہیں کر سکتا تھا بینگ اے چائلڈ کہ جی یہ کتنا غلط ہے کتنا صحیح. آف کورس پرابلم ہوتی تھی. جو ہمارے پاکستان کے مدارس میں بیٹنگ یا مارنا ہے, سزا دینا, وہ بہت سخت ہے, بہت شدید ہے. اور اب میں بڑا ہو کے جب میرا انڈرسٹینڈنگ کا اسکوپ بڑا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ دس از ایکچولی سو رانگ. میں اس کو مطلب میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا ہے کیونکہ میں تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں یہ چیزیں. مطلب دین کی ایجوکیشن دینے کے لیے, قرآن سکھانے کے لیے ٹھیک ہے سختی کرنی پڑتی ہے آپ کو ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے, لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت سے اور ان کی جو شخصیت سے چیزیں ملتی ہیں, رحم دلی اور مطلب ایک بیلنسڈ وے میں دونوں طرف سے کر کے اس کو کرنا چاہیے. ہمارے مدارس میں بہت زیادہ برے طریقے سے مارا جاتا ہے کئی جگہوں پہ, اور دیٹ از ویری رانگ ان ملٹیپل ایسپیکٹ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت غلط ہے. یہ میری ایڈوائس ہے مدارس کے جو بڑے ہیں جو وہاں پڑھا رہے ہیں, استاد وغیرہ جو ہیں وہاں پہ ٹیچرز ہیں, کہ لوگ بچے جو ہیں وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک تو ان کو متنفر نہ کرے. بہت سارے لوگ مدارس سے بھاگ جاتے ہیں, یہ نون کانسیپٹ ہے, انہی چیزوں کی وجہ سے کیونکہ وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتے یہ کیوں اتنا سخت ہو رہا ہے, اور وہ اپنے ماں باپ سے دور آ کے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ میں ان کی بات کروں جو وہاں پہ جن کو طالب علم کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارا جو دین ہے وہ بیسکلی پیار محبت کا بھی ہے, یعنی یہ والا ایسپیکٹ بھی ساتھ شامل رکھیں. بے شک یعنی ڈسپلن کرنے کے لیے بہت زیادہ چلے جانا, ڈنڈا تو بہت ہی عام سی چیز ہے, بڑے برے طریقے سے سزائیں دی جاتی ہیں. اچھا میں دیکھ رہا ہوں اب ماشاءاللہ اب پچھلے کچھ سالوں میں, کیونکہ میں نے کافی مدارس کو وزٹ بھی کیا اور دیکھا بھی ہے, تو اب حالات پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے, بیکاز یہ اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہے, لوگوں کی جنرلی جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں ان کی ایجوکیشن لیول کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ اب بن رہا ہے کہ جو کہ باقی اسکولوں میں بھی اب یہ چیز آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جس طرح پہلے گورنمنٹ اسکول میں بہت مار کٹائی چلتی تھی, اور یہ جنرلی ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں یہ خاصا تھا. یہاں پہ چاہے اسکول ہو یا کالج ہو, یونیورسٹی ہو, کوئی کسی کا لحاظ, مدرسہ ہو, مطلب ہر بچے بےچارے, وہ ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بھی وائرل ہوتے رہے, کوئی اسکول کے استاد ہیں وہ بچوں کو مار پیٹ رہے ہیں. تو یہ ہمارے اندر ایک نیچرل تھا, کسی گھر سے ابا جان نے بھی پٹائی کی, اب ہم بھی بچوں پہ سارا وہ غم غصہ نکال رہے ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں شاید تھوڑا سا شعور آ رہا ہے, اور جتنی زیادہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ اس میں اویئرنیس بھی کریٹ ہوگی. اچھا ایک اور سوال آج کا لے لیتے ہیں, اس کے بعد ریپ اپ کرتے ہیں. پوٹیٹوز اینڈ کیرٹس کا سوال ہے, یہ میں تو ناموں سے حیران ہوں جی, ماشاء اللہ بیٹ مین کا بھی سوال آج آ گیا. پوٹیٹوز اینڈ کیرٹس کا سوال ہے, اس سے متعلق سوال ہے. نہیں پوٹیٹوز اینڈ کیرٹس کا سوال ہے, مطلب گاجریں اور آلو جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سر لڑکیاں اسٹرینتھ ٹریننگ کر سکتی ہیں, تو کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ لڑکیاں اسٹرینتھ ٹریننگ کیوں نہیں کر سکتی؟ جب مرد کر سکتے ہیں تو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں. ہاں اپنے وہ ایک طریقے سے کریں اور شریعہ کمپلائنٹ انوائرمنٹ میں کریں, اور ہو سکے تو فیمیل ٹیچر سے ہی کہیں کہ وہ آپ کو سکھائیں اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں. کینیڈا میں ایک اسلامک سینٹر تھا, انہوں نے ماشاءاللہ لڑکیوں کی کنگ فو کی کلاسز اسٹارٹ کی, ونگ چن کی جو ہے نا, ونگ چن کی کلاسز مطلب کی اسٹارٹ, اور اس کے بعد ان کو ایک آئی تھنک 6 months کی ٹریننگ دی, جس میں وہ بیسکلی بیسک سیلف ڈیفینس تھا, اور اسپیشلی اگر کوئی مگر ہے یا کوئی بندہ ان کو آ کے پکڑتا ہے, ہراس کرتا ہے, اس کو کیسے آپ نے مطلب ہینڈل کرنا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے نا وہ اس کے بعد جو 6 months کی ٹریننگ کے بعد نا ان کو وہ بورڈ بریک کرواتے تھے ان سے. تو وہ خواتین جو ہے ماشاءاللہ وہ بورڈ بریک کرتی تھیں, اور اس کو پھر وہ ماؤنٹ کرا کے ایک فریم میں کہتے تھے کہ آپ اپنے گھر میں لگا دیں. تو اکثر خواتین جو کہ میرڈ تھیں وہ اپنے بستر کے اوپر لگا دی تھیں, اور جب ان کے ہسبینڈ ان کو تھوڑی سی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے تھے تو کہتی تھی کہ لک ایٹ دیٹ بورڈ, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ہسبینڈ کہتا تھا کہ اب ہم مشورے سے بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک لائٹ ہارٹ بات ہی, لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ we have to equip our women inshallah
for these type of things, physical fitness, یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے اپنی پریویس کتابوں وغیرہ میں عورتوں کے لیے ایکسرسائزز بتائی بھی ہوئی ہیں کہ آپ اور کچھ نہ ہو تو آپ گھر میں سیڑھیاں ہی اوپر نیچے چڑھ لیا کریں, کہ ڈو سم تھنگ ٹو کیپ یور سیلف ایکٹیو. اگر آپ کے پاس گارڈن ہے, میرے اپنے مجھے یاد ہے فزکس کے میرے ایک سر تھے, وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آپ نا صبح کے ٹائم, حالانکہ یہ اس ٹائم پہ میں اسٹوڈنٹ تھا اور اپنے دور جاہلیت میں ہی تھا, مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ صبح کے ٹائم نا گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلا کریں. اینڈ آئی یوزڈ ٹو ڈو دیٹ. مطلب گرمیوں کے مہینے میں, سردیوں میں نہیں آپ فریز ہو جائیں گے بھائی, ٹھیک ہے, تو گرمیوں کے مہینے میں جب وہ گھاس کے اوپر ڈیو ہوتی ہے نا, اور آپ کو پتا ہے گرمیوں میں صبح ویسے بھی یعنی صبح 4, 4:30, 5 بجے جو ہے وہ صبح فجر ہو رہی ہوتی ہے, تو اس ٹائم پہ میں نا اپنے گارڈن کی گراس پہ واک کرتا تھا, اینڈ it was very therapeutic. It was very, it helped me to focus on my day's activity and think about everything and maine aaj kya karna hai, and I used to do that walk for like maybe 20 minutes. ٹھیک ہے, 20 minutes کے لیے میں چہل قدمی کرتا تھا اور اس کے بعد I used to feel so good. تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. سو جہاں جہاں پہ بھی آپ کو اپرچونٹی ملے, جو آپ کر سکیں کرنا چاہیے. بلکہ آج کل تو جب پہلے, اس سے پہلے تو خواتین کے لیے کافی مشکل تھا, اس لیے یہ باقی سجیشن دیتے ہیں. آج کل تو یوٹیوب اور باقی سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی ساری ایکسرسائزز اور وہ ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں پورے. یعنی وہ جو ایک مسئلہ تھا نا کہ جیسے ہمارے ملک میں بھی ہے شریعہ کمپلائنٹ ذرا خواتین کے لیے مشکل ہے, اور ہمارے ملک, ہمارے جیسے ممالک میں تو بالکل ہی نہیں ہے. آپ نے کینیڈا کی مثال دی, تو اب یوٹیوب کی وجہ سے خواتین گھر میں بہت اچھی اس کو اویل کر سکتی ہیں اور کر سکتی ہیں. بڑی بیسکس اکوپمنٹس چاہیے ہوتی ہے, بندہ وہ لے کر گھر میں کر لے, اور ہوم ورک آؤٹس سارے اویلیبل ہیں, تو اٹس ناٹ ویری ہارڈ ہے. اچھا ایک سوال لے لیتے ہیں جی, آخری ٹرن ٹو اللہ کا سوال ہے. سر, ہاؤ کین وی بیلنس آر ایجوکیشن اینڈ لرننگ قرآن, وچ ٹائم بیسٹ ٹو لرن قرآن, ہاؤ وی اٹین کنسسٹنسی. اچھا اس میں نا اس پہ تھوڑا سا پہلے سوال کو واضح کر دوں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے. اب یہ قرآن پڑھنے سے کیا مراد ہے, اب یہ بھی ایک سوال ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں قرآن پڑھنے کا مطلب ہے قاری صاحب آئیں گے ناظرہ کرا کے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, اور یا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ترجمہ تفسیر سے پڑھنا چاہتے ہیں. سو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ what do you understand by which one is more priority. اگر کوئی بندہ اپنے پڑھائی بھی کر رہا ہے, ایجوکیشن سیکھ رہا ہے, which should be a more of a priority, حفظ کرنا, قرآن کو ناظرے سے پڑھنا, یا اس کو سمجھ کر پڑھنا؟ قرآن کو ناظرے سے پڑھنا تو آبویسلی پرائیورٹی بہت شروع سے ہونی چاہیے, اس کے بہت سارے فوائد ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ اسٹڈیز کر رہا ہے, اسکول جاتا ہے, کالج جا رہا ہے, یونیورسٹی جا رہا ہے, تو اس ٹائم, اس دوران ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی ایسا نہ کرے کہ اسٹڈیز کو کمپرومائز کر کے اس پہ دھیان دینے لگ جائے. ہاں جو درمیان میں بریکس آتی ہیں, سیمسٹر بریکس آتی ہیں, یا کوئی آف لیا ہوا ہے اس کے دوران کرے. مطلب پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ایسا نہ ہونے دیں وہ لوگ جو اسٹڈیز کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں جو اس ایج میں, اس ٹائم پر ان کے لیے ضروری ہے, کہ وہ اس کو کمپرومائز کر کے یہ کریں. ہاں یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ کچھ اپنا اسکیجول بنا دیں, یہ پاسبل ہو سکتا ہے. ویکینڈس پہ ہو سکتا ہے, آپ اس کو اسٹڈیز کے دوران بھی اس وے میں آپ کر سکتے ہیں. صحیح. آئی تھنک سمجھ کے جو پڑھنے والا پارٹ ہے نا جب, یہ ہمارے سائڈلی کلچر میں اتنا ہے نہیں. جو آپ نے کہا نا ناظرے والا, ہمارے یہاں پہ بچہ شروع ہوتا ہے ناظرے پہ بھی بہت زور دیتے ہیں, اور ایونچولی جو جہاں پہ حفظ کا ہوتا ہے نا وہاں پہ حفظ پہ بڑا زور دیتے ہیں. اور سیڈلی اکثر میرے انفیکٹ میرے دوستوں میں کچھ ایسے حفاظ ہیں 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے, مطلب 5 وقت کیا 1 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. اینڈ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار ان کی فیملی ان کو حفظ بھی کرایا, سارا کچھ کرایا, تو یہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی. اس کی بڑی بنیادی وجہ کہ سمجھ کے کبھی قرآن پڑھنے کی نہ خود کوشش کی, نہ ان کو ایسا انوائرمنٹ دیا گیا جہاں وہ پڑھیں. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ کہ سمجھنے سے اگر آپ کی کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ سمجھ گئی ہوگی نا, صرف مطلب ناظرہ از اے اسکل سیٹ, آپ کو پڑھنا آ گیا, حفظ بھی ایک اسکل سیٹ ہے, اس میں اپنا اجر بھی ہے, اس کے اپنے فائدے اپنی جگہ ہیں. بٹ سمجھے بغیر جو آپ نے بات کی کریکٹر بلڈنگ کی, ہم نے دین سمجھنا ہے, وہ سمجھنے کے لیے آیا نا. جب ہم پڑھیں گے سیکھیں گے, اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے, دیٹس ہاؤ وی کین ڈو اٹ. اور اس کے لیے اگر آپ کسی اسکالر سے یا کسی ٹیچر سے پڑھ سکتے ہیں تو آئیڈیل وہ ہے, اسپیشلی تفسیر. یو نو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کو ٹیچر مل جاتے تو بہترین ہے, آپ کسی نہ کسی ٹیچر کے ساتھ لازمی جڑیں. ہم دنیاوی ایجوکیشن کے لیے 30,000 روپئے دے کے نا گھر میں ایک ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں کسی ایک سبجیکٹ کے لیے, بٹ دین کے لیے نا سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم وی ڈونٹ اسپینڈ, ان فیکٹ اسپینڈ کیا ہم ٹائم ہی نہیں نکالتے. تو آئی تھنک یہ ایک سب اسٹوڈنٹس جو جس طرح کی بھی ایجوکیشن حاصل کرے, آئی تھنک اف یو ہیونٹ ڈن اٹ تو کوئی نہ کوئی ٹائم تھوڑا, جس طرح عمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا آپ نکال لیں, کوئی اسکیجول بنا لیں, لیکن نکال لیں لازمی. اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. یوتھ کلب کیا کر رہا ہے؟ یوتھ کلب کام یہی کر رہا ہے. اچھا کیسے مدد کر سکتا ہے کسی بندے کی جو اسلام آباد میں ہے, لاہور میں, کراچی میں, یا آن لائن
لوگ اویلیبل ہیں, ان کو کیسے ہم help کر دیکھیں, ایک سکتے تو الحمدللہ ہمارے ویکلی سیشنز ملٹیپل چل رہے ہیں, صحیح, تو دس از سم تھنگ جو کہ آپ لوگ ایزیلی اپنی کوئی بھی کنوینئنس پہ کر ویکلی کلاس سکتے اٹینڈ ہیں. کر لیں, اور اس میں ایک تھوڑا سا بینیفٹ یہ ہوتا ہے, خدا نہ خاصا کبھی آپ بزی ہو جائیں تو آپ مس ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی ایسا اس طرح حرج نہیں ہوتا, آپ اگلا سیشن دیکھ لیں, یوٹیوب پہ پڑا ہوتا ہے, بعد میں اپنے فری ٹائم پہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ یوتھ کلب نے ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اپنا یہ لانگ کورس لانچ کیا تھا علم اسینشلز کے نام سے, سو وچ ریسنٹلی فنشڈ ایکچولی. تو اسلام آباد میں تو وہ بڑا سکسیزفلی الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اٹس یہ لانگ کورس جس میں آپ تفسیر پڑھتے ہیں, آپ حدیث پڑھتے ہیں, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں, مطلب 3 days a week ہے اور شام کو ہے نا یہ بیسیکلی ورکنگ پروفیشنلز, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور ہر کسی کے لیے. اٹس 3 days 3 hours in the evening 6:30 9:30 والا ٹائم ہے, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے. اور اس میں یہ سال یہ مطلب یہ نہیں کہ پورا سال چل رہا ہے, اس میں 2 سیمسٹرز ہیں جس طرح یونیورسٹی میں ہوتے ہیں 3 months کے ایگزامز ہوتے ہیں, ایگزامز ہے, کوئزز ہے, سارا کچھ ہے, سرٹیفکیشن ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ایسی چیز ہے جس میں آپ گھس کے بائی دا ٹائم یو کم آؤٹ آف اٹ آپ کو ایک قرآن کی سمجھ اور پورا قرآن کی تفسیر نہیں, بٹ لاٹ آف دا چنک از کورڈ, ایک اچھی بیس سے اپلیکیشن بن جاتی ہے, بڑی اچھی بیس بنتی ہے, جس کے بعد آپ کافی چیزیں خود سے بھی کرنا شروع کر سکتے ہیں, پڑھنا شڑنا. اور دین آپ ایک وہ نا آپ کے اندر میں نے جو پرسنلی نوٹ کیا تھا, لاٹ آف اسٹوڈنٹس آفٹر دس کورس ایک جب آپ نے کافی عرصہ ریگولرلی نا 3 گھنٹے 3 دن دیے ہوتے ہیں نا, تو اب آپ کو ٹائم دینا, ٹائم نکال کر آنا کرنا, دیر از لاٹ آف ایفرٹ, تو محنت کی عادت بھی ڈل چکی ہوتی ہے. سو ناؤ یو آر ولنگ ٹو پٹ ان لاٹ آف آورز ٹو لرن دا دین. آپ نے اپنا ٹائم مینج کر لیا نا. یہ سارے وہ بچے تھے جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں بھی جا رہے تھے, اپنا کام بھی کر رہے تھے. بفور دس کورس دے ور جسٹ چل آؤٹ ان دی ایوننگ, ٹائم ویسے نکل جاتا تھا نا. اچھا, یہ کہ اس کو بہتر یوٹیلائزیشن. اب یہ اس میں ایک چیز سوری میں ایڈ کر دوں, وہ یہ کہ مطلب یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں, ہمارے بہت سارے ویورز جو ہیں وہ انڈیا سے ہیں, بہت سارے کشمیر سے ہیں ماشاءاللہ, ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیسکلی اپنے آپ کو آن لائن کانٹینٹ کے ساتھ کنیکٹ رکھیں. ہمارے چینلز وغیرہ کے اوپر ہمارا بے شمار کانٹینٹ اویلیبل ہے, وہاں پہ ویڈیوز ریگولرلی پوسٹ ہو رہے ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ ایک عام انسان کے لیے کیپ اپ کرنا یہ بڑا ہمت کی بات ہے کہ وہ سارے چینلز کے اوپر سبسکرائب بھی رہے اور وہاں سے کانٹینٹ لے. تو جہاں سے مل رہا ہے بھائی آپ لے لو, اپنے آپ کو ڈیولپ کرو جہاں تک آپ کے لیے پاسبل. اور انشاءاللہ یہ ویسے زیادہ جو کورسز ہیں علم ایسینشلز بھی, اور آگے انشاءاللہ ویری سون سم شارٹ کورسز بھی آئیں گے, یہ بھی آن لائن چلے جائیں کوشش ہے کہ ایونچولی اس کو آن لائن ہم ڈالیں گے فار دی آڈینس آؤٹ سائڈ پاکستان. صحیح. میں جسٹ یہ ایڈ کر رہا تھا کہ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ لوگ یہ بھی بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ سیمسٹرز کب ختم ہو رہے ہیں, ایگزامز وغیرہ ہو رہے ہیں جنرلی یونیورسٹیز کا, تو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہاں جی, تاکہ وہ ایک ٹائم پہ اوور برڈن نہ ہو جائے کہ جس ٹائم یونیورسٹی ایگزام چل رہے ہیں اسی ٹائم ہمارے سیمسٹر کے ایگزام ہو رہے ہیں, ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. خیال رکھا ہوا ہے اس کا اوور آل اسٹوڈنٹس پہ اوور برڈن. سب سے زیادہ خیال تو میرے خیال ہے ریش نے رکھا ہوا ہے لوگوں کا, جو کہ لوگوں کی دین اور دنیا دونوں سنوارنے کے چکروں میں ماشاءاللہ. جی امید ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ انشاءاللہ اس کا جو مقصد ہے اور جس اسپرٹ کے تحت اس کو کریٹ کیا گیا پروگرام, انشاءاللہ وہ ہم اچیو کر پائیں اللہ کی توفیق سے, کہ لوگ یوتھ خاص طور پہ they are always after entertainment, یا easily they can be easily attracted towards entertainment اور recreation, اس طرح کی outings trips وغیرہ پہ. تو ہم ان کو وہاں لے کے جا کے ساتھ ہی ان کو اسپرچل ایسپیکٹ پہ کام کریں, ان کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کریں. اچھا, ساتھ ہی میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ماشاءاللہ آپ نے ہوڈی جو پہنی ہوئی ہے بڑی خوبصورت ہے الحمدللہ. تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈبے سے باہر سوچیے, یعنی اپنے ذہن کے ڈبے سے باہر بھی انسان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو اس قسم کی ہوڈیز اور دیگر مرچنڈائز جو ہے وہ انشاءاللہ یوتھ کلب کی جو شاپ ہے وائی سی شاپ, اس پہ آپ کو جو ہے نا مل سکتی ہے انشاءاللہ. یوتھ کلب کا جو ہمارا پیج ہے وائی سی شاپ آفیشیل فیس بک پہ, وہ آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس طرح کی ہوڈیز, ٹی شرٹس اور بہت ساری اور مرچنڈائز جو ہے وہ مل جائے گی. آپ کا بھی ایک پلگ ان کر دیتے ہیں, آپ اپنی دکان کا ذرا ایڈریس شیئر کر دیں کہاں پہ, تاکہ کوئی اگر کسی نے اجوا ڈیٹ پیسٹ لینی ہو یا ہنی لینا ہو یا اور کچھ چیز لینی ہو تو کہاں سے لے سکتے ہیں. خالص بالکل, ہماری اسٹور کا نام ہے الثقافہ. اچھا, ثقافت سے ہے, ALTHAQAFAH.com.pk, یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس پہ بھی جا کے لے سکتے ہیں. ویسے اسٹور ہمارا PWD میں, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہماری جو کھجوریں ہیں ابھی ڈائریکٹلی ویسے مدینہ سے آ رہی ہیں الحمدللہ, اور شہد بھی ہمارا الحمدللہ بہترین ہے. یہ تو نہیں پاکستان سے آ رہی ہیں, یہ بھی مدینہ جیسی ریاست ہے تو یہ سے ہی آ رہی ہیں. میری ایکچوئل مدینہ سے آ رہی ہیں, ایکچوئل مدینہ سے آ رہی ہیں. کچھ ہم نے ڈائریکٹلی بھی منگوائی تھی اور کسی بندے کے تھرو بھی منگواتے ہیں تو الحمدللہ. تو اس کی ابھی انفیکٹ اگلے جو 5-6 دن ہے اس میں ہمارے پاس کمپلیٹ ورائٹی پہنچ جائے گی. اچھا, اب فی الحال ابھی تو بس اجوا اور مبروت ہے, اب امبر کل میں یہ ساری کھجوریں بھی ہوں گی, شہد بھی ہمارے پاس ہے. تو انشاءاللہ ایکسلنٹ. اور ٹائمنگز کیا ہیں آپ کے؟ ٹائمنگز مطلب کتنے بجے سے کتنے بجے اسٹور اوپن ہوتا ہے؟ فزیکل اسٹور تو صبح آئی تھنک 10 to 10 ہے. 10 to 10. اچھا, آن لائن اسٹور ہے ابھی فلی ایکٹیو نہیں ہے, آئی تھنک بلکہ فائنل اسٹیج پہ انشاءاللہ چل رہا ہے. اس کے اندر تھوڑی بہت چینجز ہو رہی ہیں, بٹ ان اے کپل آف ڈیز اٹ وڈ بی فلی. بائک کا روٹ کلیئر ہے
यहाँ से इस्लामाबाद से आपके साथ में बैठ के जाऊंगे. अच्छा बस ये ठीक है, ये डन है, बस सही हो गया. तो आप इंशाल्लाह मेरे साथ पीछे बैठे, हम जाएंगे इंशाल्लाह, जाके शॉपिंग करेंगे. और मेरे पास पीछे टूर पैक लगा हुआ है, उसमें सामान डाल के इंशाल्लाह हनी खजूरें लोड करके वापस लेके आना जा रहा है. बस पंचपीर अल्लाहू अकबर. बाय द वे मैं फुली इंडोर्स करूंगा, हम आपकी इस शॉप के बड़े फैन हैं और मैं फुल इंडोर्स करूंगा सबको कि जी माशाल्लाह आपने आजमाया हुआ है. आजमाया हुआ है, हर चीज खाने पीने की चीजें भी आजमाई हुई हैं और पहनने की इस्तेमाल की भी चीजें, सारी जो चीजें मिलती हैं माशाल्लाह हाई क्वालिटी, वेरी नाइस. मैंने अभी तक सुना ही है, मैं अभी तक गया नहीं हूँ, तो मेरी गलती है. मैं लेके जाऊंगा इंशाल्लाह. मैं इंशाल्लाह एक ही दफा जाऊंगा जरा, you know, go with the bang and then make some Insta stories as well and share that इंशाल्लाह. तो guys thank you so much for tuning in. I hope कि आपका आज का सेशन जो था आपको अच्छा लगा होगा. आज हम लोगों ने कोशिश की है कि एक बहुत बड़े टॉपिक को समराइज कर दें आपके लिए. इसमें अभी भी बहुत सारी बातें करने को हैं, क्योंकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हमारी लाइफ के हैं, चाहे हमारी फैमिली से हों या करियर से हों या हमारे फेथ से रिलेटेड हों या फिटनेस एंड हेल्थ के हों, ये सारी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो असल बात समरी ये है कि आप अपनी जिंदगी में से टाइम निकालें. टाइम जो है ना वो आपके पास उड़ के खुद नहीं आएगा. टाइम अपने आप को प्लेट पे रख के आपके पास नहीं देगा कि भाई मैं आ गया, मुझे इस्तेमाल करो. टाइम निकलने से आता है. तो आप खुद टाइम अपने लिए निकालेंगे, इन एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंट समझें, अपने दीन को इंपॉर्टेंट समझें, अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंट समझें, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंट समझें. बिकॉज अदरवाइज वही होगा जो अक्सर सीईओज जो हैं, जो कि अपनी काम में बहुत मसरूफ रहते हैं, एट द एंड ऑफ देयर रिटायरमेंट वो ये कह रहे होते हैं कि जी वो ना करना जो हमने किया. अक्सर वो रिग्रेट ही शो कर रहे होते हैं कि भाई हमने पूरी जिंदगी जो है ना वर्कहॉलिक्स की तरह गुजार दी और हमारी फैमिली के सारे इवेंट्स मिस हो गए, हमारे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, अब हम लोग यहाँ रिटायर करें. सो लेट्स हैव अ बैलेंस इन आवर लाइफ इन ऑर्डर टू एंजॉय दुनिया एंड गेट द बेस्ट ऑफ आखिर एज वेल. मैं अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आज अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें शेयर की. इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम चैनल. अंटिल देन, वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.